حضرت کی اس بات کا جواب جو سلطان عبدالحمید دوم نے دیا وہ بہت زبردست اور بہت سخت تھا، واضح انکار تھا. ہاں وہ واضح انکار کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جی میں فلسطین کا 1 انچ بھی نہیں بیچوں گا. برطانیہ کا جو امپیریلزم تھا اس کے پیچھے پیسہ جو تھا وہ یہودیوں کا کار فرما تھا. تو اس میں کچھ پرومیننٹ فیملیز کا تذکرہ میں کرتا چلوں، جن میں گولڈ شمٹ فیملی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو گولڈ سمتھ فیملی جو جمائمہ کی فیملی. صحیح. اینڈ دے نیو کہ سینٹر آف پاور از شفٹنگ فرام گریٹ برٹن ٹو امریکہ. یہ وہی امریکہ ہے جس نے یہودیوں کو لینے سے انکار کر دیا. علی لاریجانی کی جو شہادت ہے وہ اسی کا شاخسان. مطلب اپنی حکومت کریٹ کیے بغیر حکومتوں کو کنٹرول کرنے کا سارا ساز و سامان ان کے پاس موجود. اسی ساز و سامان کو پھر انہوں نے چینلائز کیا اپنے مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے. ہم نے ایک جوئش اسٹیٹ تعمیر کرنی ہے اور وہاں پہ امن و امان کے ساتھ عیسائی، یہودی اور مسلمان بستے آ رہے تھے. ان کے ساتھ پھر جو ظلم و زیادتی ہوئی، جو سب سے بڑا عملی مظاہرہ اس کا نظر آتا ہے وہ تو بالفور ڈیکلریشن ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک خط تھا جو برطانوی وزیر خارجہ لکھتا ہے لارڈ روتھ شائلڈ کو، جو ایک برطانوی جیو پولیٹیشین ہے. بلکہ بالفور ڈیکلیریشن کی جو لینگویج ہے وہ بھی بڑی ویگ سی ہے. جیسے وہ میرا یہ خیال ہے جواد صاحب کہ یہ لینگویج ویگ جان بوجھ کے رکھی ہے. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی یروشلم کی 6000 سالہ تاریخ کی. اگر وہ ایپیسوڈ آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک اس ویڈیو میں نیچے موجود ہے. آج ہم بات کریں گے پیلسٹائن، یروشلم، اس کی ماڈرن ہسٹری کے اوپر، اور خاص طور پہ ہمارا ایمفیسس ہوگا کہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ جو ہے وہ ماڈرن ہسٹری میں کیسے امبیڈ ہے. میں ہوں جواد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان رضا. ویلکم عثمان. تھینک یو. اچھا عثمان، پچھلی ایپیسوڈ سے ہم یروشلم کی ہسٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یروشلم کی ہسٹری اگر دیکھیں تو 1917 کا جو بالفور ڈیکلیریشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. ہمیں ایک تو یہ بتائیے کہ وہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اور ماڈرن جو ہسٹری ہے پیلسٹائن کی، خاص طور پہ جو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ہے اس میں خاص طور پہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. لیکن جو بالفور ڈیکلیریشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے پچھلی اپنی گفتگو جو ہے اس کو یہاں پہ روکا تھا کہ ہم بالفور ڈیکلیریشن سے آگے اس کو کیری کریں گے جی. اور ڈیسائسو ڈاکیومنٹ کے طور پہ اس کو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں یا اسے پلیس کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیج کیا سیٹ تھا اس وقت، کیا سچویشن تھی، مختلف جگہوں پہ کیا کیا ہو رہا تھا. بالفور ڈیکلیریشن تک بات کیسے پہنچی، بالفور ڈیکلیریشن سے پہلے کی سچویشن اوور آل کیا تھی. بالکل صحیح. اور پھر بالفور ڈیکلیریشن جو سڈنلی سرفیس ہوتا ہے اور اس کو لیٹر آن استعمال کیا جاتا ہے پھر 48 تک، اور آج تک اس پہ بات ہوتی ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا گیا، اس پہ کیا، وہ ہم اپنے ویوز کو بتائیں گے اس کے بارے میں. لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس وقت کہانی یہ تھی کہ یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ پیلسٹائن پورا یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا. جی بالکل. اور وہ بڑا اس کو مقدس جو اس کا مقام ہے اس کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے. صحیح. جتنے بھی سلطنت عثمانیہ کے سلطانز تھے وہ بڑا اس پہ احترام کے ساتھ، اور جو اس کی ریلیجس پلیس ہے اور تمام لوگوں کے لیے وہی آسانیاں، وہی چیزیں اسی طرح کھلی رکھی انہوں نے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پیکٹ میں ڈکلیئر کی تھی. حضرت عمر کا جو پیکٹ ریزیوم کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ چلتا رہا سلطنت عثمانیہ میں. جی سلطنت عثمانیہ تک. ہوا یہ کہ 19ویں صدی کے اواخر میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ میجر 2 یا 3 وجوہات کی بنا پہ کمزور پڑ چکی تھی. اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نیشنلسٹ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. صحیح. اسی موومنٹ کے تحت جرمنی بنتا ہے، اسی موومنٹ کے تحت جو ہے وہ لائنز ڈرا ہونی شروع ہوتی ہیں اس پورے یورپ کے علاقے کے اندر کہ ہر نیشنلٹی جو ہے وہ اپنی قومیت. اور سلطنت عثمانیہ جو چونکہ بہت بڑی سلطنت تھی اور اس کے اندر ملٹیپل نیشنلٹیز جو ہیں وہ بستی تھیں، ریزسٹنس ایک سٹارٹ ہو چکی تھی نیشنلزم کی بنیاد پہ سپلٹ ہونے کی. صحیح. دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریاست خود فائنینشلی کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی اینڈز میٹ کرنے کے لیے، جوڑ کے رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کو. اور تیسری جو وجہ بنی وہ تھی اندرونی سازشیں. اور اس میں میری ذاتی رائے ہے، مجھے یہ لگتا ہے تاریخ کے طالب علم کے طور پہ کہ سلطانز جو تھے، سلطان عبدالحمید اول اور سلطان عبدالحمید دوم، وہ کچھ چیزوں میں بہت اسٹرکٹ تھے، کچھ چیزوں میں بڑے بااصول لوگ تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نظام چلانے کے لیے جہاں سختی ضروری ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے اتنی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جو اندرونی سازشیں تھیں انہوں نے ریاست کو کمزور کر دیا. تو یہ 3 میجر فیکٹرز جو ہیں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا جو اسٹرکچر تھا اس کو کمزور کیا. بالکل ٹھیک. اور ایون یہ تھا کہ پوری دنیا میں جو دوسری طاقتیں تھیں وہ اسے جو ہے سک مین آف دا یورپ کے ٹائٹل سے
پکارنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ یہ اب جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ ہے، اور اب یہ ایک ویو ہوتی ہے، سنو بال افیکٹ کریٹ کرتی ہے، پھر وہ امپیکٹ آتا ہے اس کا، جو نتیجہ پہلی جنگ عظیم کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ جی سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور الگ الگ ریاستیں بنی یورپ کے اندر بھی، اور جو خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ان کے زیر تسلط تھا اس کے اندر بھی تمام عرب ریاستیں جو آج ہیں یہ ساری اس وقت سلطنت عثمانیہ کے ساتھ. اچھا، میں اپنے سمجھنے کے لیے اگر آپ سے پوچھوں کہ جو آپ یورپ میں نیشنلزم کی ایک ویو کی بات کر رہے ہیں، اس نیشنلزم کی ویو نے ڈائریکٹلی سلطنت عثمانیہ کو کیسے کمزور کیا؟ کسی بھی ملک کے اکٹھے رہنے کے لیے نا وہ کون سی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے؟ آپ خود کو ایک نیشن تصور کرتے ہیں تو ہی موو کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک ریاست کے اندر بسنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بنیاد پہ کہ جی میری بلڈ لائن اور آپ کی بلڈ لائن جو ہے، یا میری زبان اور آپ کی زبان، میرا کلچر اور آپ کا کلچر مختلف ہے، اس بنیاد پہ ہمیں الگ رہنا چاہیے، ہمیں آزادی حاصل ہونی چاہیے، تو یہی نیشنلزم ہے. اس نیشنلزم کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھانے شروع ہو گئے. اب دیکھیں ترکوں کا کلچر جو ہے وہ ایک بلینڈڈ کلچر تھا، وہ پہاڑوں سے اترے تھے کئی سو سال پہلے، چرواہے تھے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی ایک ریاست کی بنیاد رکھی، تو اس کا ان کا ایک اپنا کلچر تھا، بالکل نومیڈز کائنڈ آف کلچر تھا ان کا. اور ارد گرد جو ریاستیں تھیں ان میں سلجوکس جو پہلے وہ کر چکے تھے، مملوک جو ہیں وہ کر چکے، عربوں کا ایک اپنا کلچر تھا، یورپ کی جو ریاستیں تھیں ان کا اپنا ایک کلچر تھا، اور سلطان محمد فاتح کے کانسٹینٹی نوپل، استنبول موجودہ جو ہے، اس کو فتح کرنے کے بعد یورپ کا ایک حصہ جو ہے وہ بھی ان میں شامل ہو چکا. تو ان لوگوں کا ایک اپنا کلچر تھا، کلچر بھی تھا، ریلیجس بیک ڈراپ بھی تھا. بالکل ٹھیک. بہت سے لوگ جو ہیں وہ رومن کیتھولک چرچ جو ہے اس سے اپنا کلچر ڈیفائن کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے. وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، جب ہم ترکی کے اوپر بات کریں گے، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پہ بات کریں گے تو ہم ان کو انفولڈ کریں گے. بالکل صحیح. ابھی جو ہے وہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ ایز سلطنت کمزور پڑ چکی تھی. بالکل ٹھیک. اور دوسری طرف دنیا میں ایک اور تبدیلی رونما ہونے والی تھی 19ویں اور 20ویں صدی کے، جہاں پہ ملاپ، یعنی ان سالوں میں ہوا یہ کہ جو سٹیم انجن کے اوپر پوری دنیا کی انڈسٹری قائم تھی وہ ڈائیورٹ ہونی شروع ہو گئی ہوئی تھی فیول انجن کے اوپر، یعنی آئل کی جو طاقت ہے اس کے اوپر. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آئل کے ریسورسز پہ قابض ہونا، اپنے لیے ترقی کرنے کے لیے، اپنا سسٹم رن کرنے کے لیے آئل کا ہونا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اب آئل جو ہے آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کی طاقتیں تھیں میجر، ان میں سے صرف امریکہ میں تیل جو ہے وہ موجود تھا، نہ انگلینڈ میں تھا، نہ فرانس میں تھا، نہ جتنے اور کولونیل پاورز تھے. یورپ سارا اس معاملے میں اس وقت تک خالی تھا. ایون دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو بھی مار اسی لیے پڑی تھی کہ ان کے پاس تیل کے ایک ون آف دا میجر ریزنز یہ بنی تھی کہ ان کے پاس تیل کے ذخائر اس طرح سے موجود نہیں تھے. تیل کے ذخائر بھی نہیں تھے، اپنے پاس بھی تیل پروڈیوس نہیں کرتے تھے، اور تیل آ بھی نہیں سکتا تھا. بالکل صحیح. تو وہ جو ایک کالونیل پاورز کی ایک طاقت کی ایک جنگ تھی، وہ تھی تیل والے جو علاقے ہیں، تیل کے ذخائر والے علاقے، ان کی طرف موو کرنا. تو یہ دو تین چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں. اب ہم آتے ہیں بالفور ڈیکلریشن پہ. بالفور ڈیکلریشن کے آنے سے پہلے کے کچھ واقعات جو ہیں وہ 19ویں صدی کے اواخر کے، وہ بھی بہت اہم ہیں. اس میں ایک کیریکٹر میں انٹروڈیوس کرواؤں گا، پرابلی بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. وہ ہے ڈرائفس، ایک جیو جرمن اسپیکنگ آفیسر ہے جو فرینچ آرمی میں سرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا لیئرڈ کیریکٹر ہے وہ کہ ایک یہودی، جرمن اسپیکنگ اور فرینچ آرمی میں وہ افسر ہے. آرٹلری کریکٹر، ایک کمپلیکس کیریکٹر. اب کچھ عرصہ پہلے فرانس کی اور جرمنی کی جو جنگ ہے وہ اس نتیجے پہ ختم ہوئی کہ جرمنی ایک بڑی ریاست کے طور پہ، طاقتور ریاست کے طور پہ سامنے آیا، اور فرانس کو اس میں شکست ہوئی. تو ایک میجر جو ان کی نظر میں جتنی بھی حکومتیں آ رہی تھیں ان کے ذہن میں یہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے جرمنی کو جو ہے وہ، ہم ان سے ہارے ہوئے ہیں، ہمیں یہ لینڈز واپس لینی ہے. وہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے کہ جی نیبرنگ ریاستوں میں آپ مجھ سے کچھ چھین کے آپ نے اپنے اس میں ریاست بنا لی یا الگ کر لیا، تو وہ ایک پیٹرن چل رہا تھا. وہ ایک رائیولری تو ہوتی ہے، ایک رائیولری ڈیولپ ہو چکی تھی. اس رائیولری میں اس نے جیتنا تھا. اب یہ فرانس اس وقت جو ہے وہ جرمنی سے ملٹری مائٹ میں، طاقت میں، جنگی ٹیکنیک میں اس وقت ان کے برابر نہیں تھا، ہم پلہ نہیں تھا. تو دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ٹیکنالوجیز، ڈیولپنگ نیو ویپنز اینڈ آل دیٹ. وہ جو ڈیولپمنٹ تھی ویپنز کی، اس میں توپ خانہ، آرٹلری کو بہت بڑا کردار اس کا تھا. تو یہ جو کیریکٹر تھا ڈرائفس، یہ ایک جیو ہوتے ہوئے بھی فرینچ آرمی کی آرٹلری کے اندر ملازمت کرتا تھا. ٹھیک ہے. آرٹلری کا رول بہت امپورٹنٹ تھا. اب فرانسیسی جو ہیں، فرینچ جو ہیں، وہ آرٹلری اور جو اکوپمنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں لڑنے کے لیے، اس کے راز اور جو نقشے ہیں، جو اس کے ڈیزائن ہیں، وہ جرمنی کو پہنچ رہے ہیں. اوکے. جو بہت بڑا ایک کنسرن تھا ان کا کہ بھائی یہ ہم جو بھی چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کا اگر دوسرے دشمن کو پہلے سے پتا ہے تو وہ تو اس کا کاؤنٹر ریڈی کر لے گا. اور جرمنز ور بیٹر ود اسٹیل. بالکل ٹھیک.
اس لیے یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا ان کے لیے. تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. تو ان کے اندازے کے مطابق اس پروفائل پہ کہ جو بندہ راز دے سکتا ہے وہ ڈرائفس فٹ ہوتا تھا. صحیح. کیونکہ جیو تھا, جرمن سپیکنگ تھا اور آرٹلری میں ہی کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو انہوں نے غدار جو ہے وہ اس کو مارک کر لیا. بالکل ٹھیک. اب اس کو جب مارک کیا گیا, اس کا ٹرائل ہوا, اس کا ٹرائل ہونے کے بعد جو ہے وہ ایون جو کوئی نوٹ وغیرہ اس میں ملا تھا, جس نوٹ کے اوپر وہ تھا, اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی میچ نہیں ہو رہی تھی. صحیح. تو وہ جو اس کے اگینسٹ رولنگ دی ان کی فرینچ آرمی کی کورٹ نے, یا جس بھی کورٹ میں اس کو پیش کیا گیا تھا, انہوں نے یہ تک بتایا کہ اس نے کوئی اور ہینڈ رائٹنگ یوز کیا ہے اس کے لیے. صحیح. لیکن ایک بڑا وہ تھا, انہیں ایک وہ چاہیے تھا, اسکیپ گوٹ چاہیے تھا, جو انہوں نے اس کو بنایا. بالکل ٹھیک. وہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہے تھے. وہ نہ صرف کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کو عمر قید کی سزا غالباً سنائی. ٹھیک. وہ یقیناً کسی نتیجے پہ ہی پہنچنا چاہتے تھے. اس کا ٹرائل ہوا, اس کے اگینسٹ خاص ثبوت نہ ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا گیا. ٹھیک. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور صاحب جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جی ڈرائفس واز ناٹ دا کلپریٹ, اصل غدار یہ تھے. لیکن اب فرینچ جو ہیں وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کا مقدمہ چلتا ہے اور اس کو بری کر دیا جاتا ہے. صحیح. اور وہ جو ہے وہاں سے ایگزائل ہو کے انگلینڈ جاتا ہے اور وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے اپنی صرف فیس سیونگ کے لیے. جو یورپ کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے یہودی تھے, انہوں نے اس کے اوپر یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ یہ جیوز کے خلاف بالکل صحیح ہے ایک کیمپین ہے, یا جوز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وکٹم پینٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اس کو وکٹم پینٹ کرنا. حالانکہ اس کو جیو کے طور پہ پینٹ کرتے ہوئے ساتھ میں جرمن بھی وہ تھا نا, کہ وہ جرمن زبان بولتا ہے, تو اس بنیاد پہ شاید انہوں نے ٹریک ڈاؤن کیا ہو. لیکن ہم اس میں کلیئرٹی سے یہ نہیں بتا سکتے کہ فرینچ جو ہے انہوں نے کیوں اس پہ ہاتھ ڈالا ہوگا, کیونکہ نیپولین اس سے پہلے کہہ چکا ہوا تھا, اٹ واز آن دا کارڈز, کہ نیپولین بھی یہ بات کہہ چکا تھا کہ جی یہودی جو ہیں ان کو فلسطین جانا چاہیے. صحیح. جہاں سے یہ آئے تھے. بالکل. تو وہ ایک ماحول تو بنا ہوا تھا. اس ماحول کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جب یہ بات کی, تو اس میں ایک کیریکٹر اور آتا ہے, تھیوڈور ہرزل. صحیح. جس کے بارے میں ہم نے زیادہ سن رکھا ہے, کیونکہ وہ ان کے ہاں تو بہت بڑا کردار ہے وہ یہودیوں کے اندر. اور پھر ہمارے ہاں یہ ڈرامہ سیریز وغیرہ جو ہیں سلطان عبدالحمید کے بارے میں, اس میں بھی وہ ہرزل کو دکھایا, پھر ان کا آپس میں مکالمہ جو ہے اس پہ بھی بات ہوتی ہے. ہرزل ٹک دس پوائنٹ اور اس نے ایک کیمپین کا آغاز کیا. صحیح. وہ کیمپین جو تھی, اس کیمپین کو لیٹر آن وہ زائنسٹ موومنٹ کی شکل اختیار کی اس کیمپین نے, کہ جی یہ یہودیوں کے خلاف ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جرمنی اور دیگر جو یورپی ملک تھے ان کے اندر یہودیوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول موجود ضرور تھا. اب وہاں پہ وہ مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں تھا, رہنے والے بسنے والے جو یورپین جو قومیں ان کے خلاف یہ رکھتی تھی تصور, وہ موسٹلی کرسچنز تھے. بالکل صحیح ہے. جرمن زبان میں ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی, وہ تھی جوڈن ہاس, ٹھیک ہے, جس کا مطلب تھا جیو ہیٹریڈ. صحیح. اب اس کے بعد ایک ٹرم باقاعدہ کوائن کی جاتی ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے, جوڈن ہاس یا جیو ہیٹریڈ کو. یہ کیسی عجیب بات ہے, یا اس کو یہ کہنا چاہیے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہاؤ انٹیلیجنٹلی دے چینجڈ اے ٹرم, تاکہ اس کے اندر جو ایموشنل ایک فیل ہے اس کو مائنس کیا جا سکے. جیو ہیٹریڈ کے اندر یہ لگتا تھا کہ شاید یہ کسی کا نفرت کا جذبہ ہے, جو ایک ایموشنل موو ہے. صحیح. اس کو اینٹی سیمیٹزم کا نام دیا گیا, جو ہم آج تک سنتے ہیں. یہ ٹرم کوائن کر کے اس کو ریپلیس کیا گیا, وہ جو جوڈن ہاس جو ٹرم تھی اس کے ساتھ, تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ کوئی مومنٹیرلی فیلنگ نہیں ہے, یہ کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے کہ جی ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں, اور یہ ایک منظم مہم کے طور پہ, یہ ایک منظم مہم ہے کہ یہودی اچھا ہو یا برا ہو, ہم اینٹی سیمیٹزم اس کو کوائن کریں گے کہ بھائی بس یہودی اچھا یا برا یہ سوال ہی نہیں ہے. صحیح. یا اس کا تعلق نفرت سے نہیں ہے, بس یہ ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ چیز ایک ماحول بنانا شروع کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے اندر پیرلل کچھ چیزیں اور چل رہی تھیں. وہ تھیں کہ جی بینکنگ کا سسٹم, سودی نظام کے تحت بینکوں کا جو سسٹم تھا اس کو جنرلی یہودی آپریٹ کرتے تھے. پیسہ جو ہے وہ بڑے آرگنائز, بڑے منظم طریقے سے پیسے کو رن کرتے تھے. تو وہ جو پیسہ تھا اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ایک ماحول بھی انہوں نے بنانا شروع کیا. اچھا, اب یہ ماحول تو بن رہا ہے دوسری جنگ عظیم سے پیچھے. دوسری جنگ عظیم میں تو بڑی وجہ دے دی نا ہٹلر نے. اگر ہولوکاسٹ جو ہے وہ ایک ہاریفائنگ ایونٹ تھا, یہودیوں کو مارا گیا, غلط بات تھی, تو اس میں فلسطینیوں کا کیا کردار؟ لیکن اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر گرتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اینٹی سیمیٹزم کی ایک ٹرم جو ہے وہ کوائن ہوتی ہے اور اس کے اوپر سارے کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو تھیوڈور ہرزل جو ہے وہ تھا فلیگ بیرر. ٹھیک ہے. وہ جھنڈا لے کے آگے نکلا کہ جی یہ, اور وہ اس وقت بھی اس کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں یہ شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئیں, لیکن 50 سال بعد یہ باتیں سمجھ آئیں گی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک
جو ہے ریاست جوز کے لیے بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ دیکھیں وہ صرف 1 سال کا فرق ہے جو اس نے ٹرم 50 سال کی جو ٹرم بولی اس میں صرف 1 سال کا فرق ہے, باقی وہ جو ہے. تو اس نے اس کیمپین کا آغاز کیا, زائنسٹ موومنٹ کا آغاز کیا. ماڈرن ہسٹری میں جو زائنزم والی موومنٹ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کا کانسیپٹ موجود تھا یہودیوں کے ہاں اندر, وہ پہلے بھی زائنزم تو موجود تھا. تو اس کو ایک کیمپین کے طور پہ, اس کو ایک مشن کے طور پہ لے کے چلے. تھیوڈور ہرزل کو ایون وہ اتنا امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے کہ 1948 میں جب بن گورین نے اناؤنس کیا تھا نا اسرائیل کو ایز مملکت, جی تو اس کے پیچھے پوسٹر جو ہے, پکچر جو لگی ہوئی تھی وہ تھیوڈور ہرزل کی لگی ہوئی تھی. بالکل صحیح. تو وہ اتنا اہم کردار ہے. اس نے کیمپین کا آغاز کیا کہ جی زائنزم جو ہے اس کو ایز کیمپین لے کے چلیں. زائنسٹ جو ہے یہودیوں کی فلاح کے لیے, یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے اس نے پوری کیمپین آرگنائز کی. ہرزل نے جس تحریک کی بنیاد رکھی, اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ تیار, ایک الگ مملکت, ایک الگ ریاست جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آئیڈیل جگہ جو ہے وہ فلسطین کی جگہ ہی ہے جو ہمارے لیے بڑی مقدس ہے, اور یروشلم کے ارد گرد, اور ہم وہاں جا کے آباد ہوں. جس کو ہم اسٹیبلش پچھلی قسط میں کر چکے ہیں. جی بالکل, کہ وہ کیوں مقدس تھی, سب کے لیے وہ کیوں مقدس تھی. لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم چونکہ مختلف ٹائم پیریڈز میں دنیا بھر میں بکھر گئے, تو اب جو ہے وہ ہم نے اگر اکٹھے ہونا ہے تو ہمیں وہاں ریاست بنانی چاہیے. بالکل. 1896 میں وہ کتاب لکھتا ہے, ڈر جوڈنسٹاٹ. ٹھیک ہے. وہ آسٹرین جرنلسٹ تھا, اور یہ کتاب جو ہے یہ جرمن زبان میں تھی, جس کا انگریزی میں ترجمہ بنتا ہے دا جوئش اسٹیٹ. صحیح. تو وہ 1896 میں جب یہ بک آتی ہے تو اس کے اندر اس کا یہی سٹینس تھا. اسی مقصد کے تحت ایک سال بعد 1897 یعنی 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے سٹی بیسل میں وہ ایک کانفرنس منعقد کرتے ہیں جس کا نام تھا فرسٹ زائنسٹ کانگریس. صحیح. اور اس کے اندر بھی سب لوگوں کو اکٹھا کر کے یہودیوں کو اس کے اوپر بحث کی گئی, ڈیبیٹ ہوئی, یہی چیزیں ڈسکس کی گئیں, اور اس نے باقاعدہ ایک سیاسی تحریک کا آغاز وہاں سے کیا. اس سے پہلے زائنزم واز دیئر, لیکن وہ ایک پولیٹیکل کیمپین کے طور پہ موو نہیں کر رہا. اب یہ ساری جب چیزیں ہو رہی تھیں تو اس کیمپین, اس کانگریس, اس سارے یہ جو ان کی کانفرنسز تھیں, ان میں یہ بات تو ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس میں جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ ہم جا کے وہاں پہ پوری ریاست کھڑی کر لیں. بالکل صحیح. ہمیں رہنے کی اجازت تو دی ہوئی ہے پیکٹ آف عمر کے تحت, وہ تو اپلیکیبل ہے, ہم جا سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ڈالنا شروع کر دیں اور پلان کر کے اس کو پورا ایک یہودی ریاست کے طور پہ کھڑا کریں. بالکل ٹھیک. یہ تو ایک مسلم ریاست کا حصہ ہے, تو وہ جو لیوریج ہمیں ملی ہوئی ہے اس وہاں تک ٹھیک ہے, لیکن اس سے آگے سلطنت عثمانیہ جو سلطان عبدالحمید ہمیں اجازت نہیں دیں گے اس پہ. تو ہرزل اور زائنسٹ موومنٹ کے جو سرکردہ لوگ تھے ان سب کو اس بات کا پتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ یہ نہیں ہونے دے گی. بالکل ٹھیک. اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے 1897 سے 1902 تک 5-6 سال کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے, اس میں انہوں نے سفارتی طور پہ بھی کوشش کی سلطنت سے گفتگو کرنے کی, دائیں سے بائیں سے مختلف راستوں سے رابطے کیے گئے. ایون سلطان عبدالحمید دوم کے ساتھ مکالمہ ہے ہرزل کا. صحیح. کہ جی اگر آپ ہمیں یہ ریاست کی جگہ دے دیں یہاں بنانے کی, ہم خرید لیتے ہیں آپ سے, ہم آپ سے خرید لیتے ہیں. خریدنے کا طریقہ بھی جو تھوڑا نا مولڈ رکھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں یہاں آباد ہونے کی اور ریاست بنانے کی, تو جو سلطنت عثمانیہ کے مالی مسائل ہیں, وہ ہم جو حل کر دیں گے, قرضے ہیں آپ کے, ہم ان کو حل کر دیں گے, ہم ان کو ادا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہرزل کی اس بات کا جواب جو سلطان عبدالحمید دوم نے دیا وہ بہت زبردست اور بہت سخت تھا. واضح انکار تھا. وہ واضح انکار کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جی میں فلسطین کا 1 انچ بھی نہیں بیچوں گا, یہ کوئی میری ذاتی ملکیت تو ہے نہیں, یہ ہمارے پاس امانت ہے, اور ہمارے بڑوں نے, مسلمانوں نے اپنے خون سے یہ جگہ حاصل کی تھی. یہ ہماری ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو فلسطین کو بیچنا یا فلسطین کو دینا جو ہے وہ ممکن نہ ہوگا. بالکل صحیح. اور اگر سلطنت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ سلطنت توڑ کے شاید اس کو حاصل کر لے تو کر لے, ایسے نہیں ہونے, میں اس کو سیل نہیں کروں گا, سیل نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یہ ایک 2 ٹوک جواب تھا جس کو جو ہے وہ یہودیوں نے بہت سنجیدگی سے لیا کہ بھائی یہ اب جو ہے پھر یہی کرنا ہوگا. تو وہ جو زور تھا نا سارا ان کا اپنی پولیٹیکل موومنٹ کا, اس کا ایک میجر پارٹ یہ بن گیا کہ سلطنت عثمانیہ کو کمزور بھی کیا جائے, ان کو توڑا بھی جائے. اس میں پھر جب ہم یہ 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ جو تیل کی تلاش میں یہ ریاستیں موو کرنا شروع کرتی ہیں, فرانسیسی, برطانوی, اور یہ طاقتیں جو ہیں یہ تیل کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو اس میں بھی فائنینشیل سپورٹ سمیت ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے ان کو مہیا کی. ہمیں نا اس میں تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا اور اسٹیبلش کرنا پڑے گا برطانیہ کے کردار کو. صحیح. کیونکہ بالفور ڈیکلیریشن جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں وہ پیش کرتا ہے برطانیہ کا وزیر خارجہ. اب برطانیہ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بالفور ڈیکلیریشن کیوں پیش کر رہا ہے؟ برطانیہ کا جو پارلیمنٹ ہے یا برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے
وہ اس طرح کی تھاٹس کیوں رکھتا ہے کہ وہ ساتھ دے رہا ہے اس ساری کہانی کا, اس کا بیک ڈراپ ہے. اچھا, یہ جو برطانیہ کے رول کی آپ بات کر رہے ہیں, جی جی بالفور جو کہ وزیر خارجہ تھے اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے, وہ شاید ان کا ایک نظریہ بھی یہ تھا کہ آٹومن ایمپائر جو ہے اس کو ریفارم نہ کیا جائے بلکہ اس کے ٹکڑے کیے جائیں. تو وہ یہ جو ایک مہم جوئی تھی برطانیہ کی گورنمنٹ میں, یہ کیسے ان میں اسٹیبلش ہوتی ہے؟ جھگڑے جو ہیں دنیا بھر کے وہ 2-3 چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. ایک ہے مذہبی اختلافات کی بنیاد پہ, دوسرا ہے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, اور تیسرا جو ہے وہ بھی ریسورسز کی ہی ایک فارم ہے, وہ ہے طاقتور کون ہے, بالکل کس کی بات ہوگی. وہ بھی ریسورسز کا ہی حصہ بنتا ہے کہ جو طاقتور ہوگا, جس کی لاٹھی ہو ہے اس کی بھینس ہوگی, اس کے ریسورسز پہ بھی قبضے اسی کے. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری کہانی جو ہے کہ جی وہ کیوں اس ساری کہانی میں کودتے ہیں اور وہ کیوں ساتھ مل کے جو سلطنت عثمانیہ اس کو توڑنے کے درپے ہیں, بھائی وہ کیوں یہ برداشت کرتے. وہ کولونیل پاورز تھے پوری دنیا میں, اس پیچ کے علاوہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے کالونیز بنائی ہوئی تھیں, اور اب وہاں پہ بھی موومنٹ سٹارٹ ہو چکی تھی. ان کو سنبھالنا آسان نہیں تھا. جیسے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر مختلف طرح کی کیمپین سٹارٹ ہو گئی تھیں. 1857 کی جنگ آزادی میں ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا, ان کو اندازہ ہوا, تو وہ ریسورسز پہ قبضہ کرنے نیو کالونیلزم کی طرف موو کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی ریسورسز پہ قبضہ ہوگا تو ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے. اور کیا عثمان اس کی ایک یہ وجہ بھی تو نہیں بنتی کہ جو جوئش لابی ہے, جو زائنسٹ لابی ہے, وہی فائنینشیل سپورٹ بھی تھی شاید؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ صرف اسلام میں ہی سود حرام نہیں ہے. سود جو ہے وہ کرسچینٹی میں بھی حرام تھا. بالکل صحیح. اور اس کو حرام سے ہٹوا کے حلال کروانے یا جائز قرار دینے والے لوگ بھی جیوز ہی تھے. برطانیہ کے کردار کو واضح کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. ہنری دی 8 نے بغاوت کی رومن کیتھولک چرچ کے اگینسٹ, اور اس نے چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی. اٹ واز 1534. صحیح. یہ وہی 16ویں صدی کا آغاز ہے جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہو رہی. یہاں پہ میں ایک اور بڑے انٹرسٹنگ کردار کو انٹروڈیوس کرواؤں گا اپنی اس کہانی کے اندر, کہ جس نے یورپ کے اندر ریلیجس ہسٹری اور یہ ساری جو چیزیں ان کو ایک یکسر بدل دیا تھا. صحیح. مارٹن لوتھر نامی ایک شخص جو جرمن مفکر تصور ہوتے تھے اس وقت, انہوں نے بھائی صاحب نے 95 دیزز کے نام سے کچھ سوالات لکھے رومن کیتھولک چرچ کے نام. ٹھیک ہے. اور جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتے تھے اسی یونیورسٹی کے چرچ کے دروازے پہ وہ سوالات جو ہیں وہ کیلوں سے لگا دیے صبح. ٹھیک ہے. جب صبح اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے دیکھا تو چرچ کے دروازے کے اوپر وہ کاغذ لگے ہوئے ہیں. تو وہ جا کے پڑھنے شروع کیے انہوں نے, تو وہ دیکھا تو وہ سوال بڑے جینونلی ویلڈ کوسچنس تھے. صحیح. رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ بائبل کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنے دیتا تھا. آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, آپ بائبل کو خود پڑھ نہیں سکتے, آپ نے اس کی بائبل کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چرچ ڈیفائن کرے گا. بائبل کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے آپ, اسے چھاپ نہیں سکتے, پرنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چرچ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی. تو اس سے ملتے جلتے جو تھے نا ذرا آڑے ترچھے سوالات تھے جو رومن کیتھولک چرچ کے اگینسٹ جاتے تھے. اس پہ اس کی گرفتاری کا حکم ہوا, اس کے بھاگ دوڑ بڑی کی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مارٹن لوتھر نے, اس کردار نے جو ایک اور شاخ کرسچینٹی کی جس کی بنیاد رکھی, اس کو اس وقت لوتھرنزم کا نام دیا گیا, جو آج پروٹیسٹنٹزم کے اندر ایک اور الگ سے ایک شاخ تصور کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. وہ پروٹیسٹنٹزم کی جو تھاٹ تھی کیتھولک سے سپلٹ ہو کے اس کی اسٹرینتھ میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. صحیح. تو مارٹن لوتھر کے وہ جو 95 دیزز تھے ان پہ پرنٹنگ پہ پابندی لگی کہ جی یہ چھپ نہ جائیں کہیں, اور جیسے ہی پابندی لگائی رومن کیتھولک چرچ نے وہ چھپنے شروع ہو گئے خفیہ طور پہ. صحیح. کیونکہ پرنٹنگ پریس بھی جو ہے اس سے کچھ عرصہ قبل ایجاد ہو چکا تھا. تو پریس رکھنے پہ, کوئی چیز چھاپنے پہ بھی چرچ نے پابندی لگا دی. بالکل صحیح. ایبڈیکیٹ کر دیا جاتا تھا اس بندے کو, یعنی وہ کیا ہوتا ہے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا, دیس بدر کر دیا جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو چرچ نے ایک لمبا عرصہ جو ہے نا 16ویں صدی کے آغاز میں ساری چیزوں کو بڑا سنبھالنے کی کوشش کی. تو یہ نہیں ہو پایا, پھر خیر وہ چیز پھیلی. تو ادھر ہنری دی 8 جو ہے وہ بغاوت کر کے چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد رکھتا ہے الگ سے, اور وہ پروٹیسٹنٹزم پہ بیسڈ تھا جو رومن کیتھولک چرچ سے الگ تھا. یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو پروٹیسٹنٹ چرچ بنایا گیا تھا اس کو اسٹرینتھن کرنے میں رول پلے کرنا شروع کر دیا, پولیٹیکلی, فائنینشلی, اور جو ان کے پاس ریسورسز تھے. اور ان سے چرچ سے یہ فتویٰ لے لیا کہ جی سود لینا جائز ہے. اس کی بنیاد پہ انہوں نے بینکنگ سسٹم کی داغ بیل ڈالی. ٹھیک ہے. اور وہاں سے فائنینشیل گروتھ پھر سٹارٹ ہو جائے گی. وہ فائنینشیل گروتھ ایک نیچرل ہوتی ہے. ایک ہے جی کہ آپ قرضے دیے جا رہے ہیں, حکومتوں کو قرضے دینے شروع کیے, جنگوں کے لیے قرضے دینے شروع کیے اور ان کے اوپر سود لے رہے ہیں آپ.
انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ اور اس انٹرسٹ سے اس کو پیسے کو بڑھائی جائے. تو انہوں نے ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایک اسٹرینتھ بلڈ کر لی ہوئی تھی کہ فائنینشلی ایک آرگنائز سسٹم کے تحت انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بنا لی تھی, جس سے وہ پولیٹیکل ایون رائل سرکلز کے اندر بھی اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کریٹ کر چکے ہیں برطانیہ کے اندر. اس سارے سسٹم میں پھر 1545 میں چرچ آف انگلینڈ نے باقاعدہ سود کی اجازت دے دی, ٹھیک ہے, اور اس اجازت نامے کے اندر کہ جی 10% تک بھی شرح ہو سکتی ہے اس کی. اور اس سے ہوا یہ کہ ایک جو حکومتیں, تاجر اور جو کاروبار کرنے والے جتنے بھی شعبے تھے ان کے درمیان ایک نیا معاشی ڈھانچہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. بینکوں کے ذریعے آپریٹ کرنے کا, بینک سے لون لے کے کاروبار کرنے کا, اس میں منافع کا مارجن بڑھانا پڑے گا کیونکہ آپ نے پیچھے سود دینا ہے. تو ایک اور طرح کی نا ایک فائنینشیل دوڑ, ایک سٹرکچر, نیا ڈھانچہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا اس پورے انگلینڈ سے جس کا آغاز ہوا اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیلا. اور یہ وہی ٹائم ہے جس میں انڈسٹریل ریولوشن بھی بڑے زوروں پہ ہے اور یقیناً فائنانسز کی ضرورت تھی. جی, تو نئے نئے آئیڈیاز, نئی نئی پروڈکٹس جو ہیں ان کو اسمبلی لائن پہ ڈال کے بنانے کے لیے, مشینیں لگانے کے لیے, کارخانے لگانے کے لیے جو ہے وہ پیسہ وہاں سے بینکس کے ذریعے پور ان ہونا شروع. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1694 میں 1694 میں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی جاتی ہے, جو وارز یہ ویج کرتے تھے ڈفرینٹ کالونیز کے اگینسٹ, ان کو فنڈ کرنے کے لیے. صحیح. تو اس فنڈنگ سسٹم کے اندر جو بینکنگ سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا تھا یہودیوں نے, اس کی بنیاد پہ بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور وہ فائنینشلی جو ہے, فائنینشیل آپریشن جو ہے پورا تاج برطانیہ کا, اس کے اندر خاموشی سے ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ یہودیوں نے اپنا بنا لیا. برطانیہ کا جو امپیریلزم تھا اس کے پیچھے پیسہ جو تھا وہ یہودیوں کا کار فرما تھا. پیسہ تو وہ کالونیز سے چھین کے لا رہے تھے, جو سسٹم تھا وہ سسٹم بنانے اور چلانے والے یہودی تھے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انفلوئنشل بھی تھے. آپ دیکھیں تاریخ میں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ نظر نہیں آتے ہیں, ہم سرچ کریں یا دیکھیں تو وہ لیکن بیک بون کے طور پہ پیچھے خاموشی سے وہ عمل پیرا تھے. پیسہ تو ان کا فیوریٹ چیپٹر, فیوریٹ سبجیکٹ ہے نا. پیسے کو تو وہ تو پیسہ تو وہ بچپن سے ہی بچے کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں کاروبار کیسے کرنا ہے اور کیسے پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک پورا انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا تھا, جس نظام نے کانسٹنٹلی انفلوئنس رکھا تھا برطانیہ کے اندر لوگوں. دوسری جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی جو ہے اس کے لیے جوئش ریاست کا قیام ہوگا. تو ایک تھاٹ ہے ان کے اندر, تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے. بالکل صحیح. تو اب جب آپ کے فیتھ کا حصہ ہو تو وہ پھر جیوز کو کسی نہ کسی طور پہ سپورٹ کرنا. اچھا, اب یہ جو سودی نظام تھا نا بینکنگ کا, اس نے نئے نئے نام جو ہیں وہ دنیا کو متعارف کروائے. صحیح. جن کا فائنینسز پہ بہت بڑا کنٹرول تھا, اور اس سے وہ, اور آپ ان میں سے بہت سارے نام آج تک فیملیز وہ موو کرتی ہیں, کیری کرتے آ رہے ہیں ہم ان کو ساتھ. تو اس میں کچھ پرومیننٹ فیملیز کا تذکرہ میں کرتا چلوں, جن میں گولڈ شمٹ فیملی, جو لیٹر آن انگریزی میں جب وہ جرمن سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو گولڈ سمتھ فیملی بنی, جو جمائمہ کی فیملی ہے. دوسری جو گولڈ سمٹ فیملی, اسی طرح روتھشائلڈ فیملی. یہ فیملیز جو ہیں یہ بینکنگ میں اور گولڈ کی تجارت میں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو تھے, جو فائنینشیل بیک بون کا رول پلے کرتی تھی. تو یہی اسی طرح کی فیملیز نے اور دیگر بہت سے, مطلب ایک سٹیج پہ لکڑی کے کاروبار, لکڑی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی ٹریول کرنے کے لیے, جہاز بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ, وہ سارا کاروبار انگلینڈ کے اندر یہودیوں کے پاس تھا. ٹھیک. اگر مزیدار بات یہ ہے کہ جی اگر رائل فیملی یعنی کنگ نے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے فلیٹ میں 4 جہاز شامل کرنے ہیں, تو ان کو بنانے کے لیے جو لکڑی انہوں نے خریدنی ہوتی تھی وہ نیگوسیشنز یہودیوں سے ہوتی تھی. بالکل صحیح. وہ لکڑی کے کاروبار پہ اتنے اچھے سے انہوں نے گرپ کیا ہوا تھا اس بزنس کو. اچھا, یہ تو تھی وہ فیملیز جو انگلینڈ میں تھیں. آگے چل کے تذکرہ آئے گا کہ امریکہ کا جب رول دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑھنا شروع ہوا ساری کہانی میں, یا پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان میں ان کا رول امپورٹنٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اور دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ کردار مسلمہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ اب امریکہ کا ٹائم آنے والا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ بھی انویسٹ کرنا شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. کاروبار میں, پیسہ بنانے کے طریقوں میں, مختلف چیزوں کے اندر. یہ وہی امریکہ جس نے یہودیوں کو دوسری جنگ عظیم میں آئے ہوئے جہازوں کو واپس بھیج دیا تھا. ان کا داخلہ بند تھا امریکہ میں. ایگزیکٹلی. تو اب جو ہے وہ دیکھیں آج تو سب سے بڑا ایک ٹرم جو انٹرنیٹ پہ نیٹیزنز یوز کرتے ہیں کہ جی وہ باپ اور بیٹے والی, کہ فادر کا رول جو ہے وہ امریکہ پلے کرتا ہے اور سن کا رول جو ہے وہ اسرائیل کا. بلکہ کچھ پاکستانی میمرز بھی ہیں وہ اس کے اوپر ویڈیوز بڑی مزیدار. پاکستان میں میمرز ویڈیوز بناتے ہیں انٹرسٹنگ, پوری دنیا میں میمرز جو ہیں وہ اس بات کو انکیش کرتے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ کا کردار کنسالیڈیٹ ہوا, تو اس وقت
انہوں نے یہودیوں نے وہاں پہ بھی اسی طرح انویسٹ کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, مختلف بزنسز میں, اور بڑی وہی جو فائنینشیل تھریڈ ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ پھر سیاسی حلقوں کو اور دیگر فیصلہ ساز جو کوریڈورز ہیں, جو فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. صحیح. اینڈ دے نیو کہ سینٹر آف پاور از شفٹنگ فرام گریٹ برٹن ٹو امریکہ. ایگزیکٹلی. اور وہ تو خیر پہلی جنگ عظیم کے بعد انہیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا نا, جب جرمنی سے بہت سارے فلاسفرز اینڈ سائنٹسٹ جو ہیں وہ فلی کر کے امریکہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں, انڈسٹریز کے ساتھ لگ کے ریسرچ کرتے ہیں, چیزیں نئی ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہیں. تو وہ کوانٹیفائڈ جو ترقی کا ایک وہ پیٹرن تھا انڈسٹری کے اندر, اس کی بنیاد رکھی انہوں نے. شکاگو اسکول آف تھاٹ کا ان کو نام دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد دوسری جنگ عظیم پہ, اور پھر خاص طور پہ جب ایٹم بم بنا کے انہوں نے اس کا وہ مظاہرہ بھی کر دیا, جب ایٹم بم بنا بھی لیا اور اس کا لیٹر آن دوسری جنگ عظیم کے اختتام پہ جب بس ہو گئی تو اس کا مظاہرہ بھی کر دیا, تو وہ طے پا گیا تھا کہ اب طاقت کا توازن جو ہے وہ امریکہ کی طرف چلا گیا. تو یہ دیکھتے ہوئے یہودیوں نے عذر کو, حالانکہ یہ وہی امریکہ ہے جس نے یہودیوں کو لینے سے انکار کر دیا تھا. دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ان کے اوپر ہولوکاسٹ جیسے واقعات پیش آ رہے تھے, تو جرمنی سے بہت سارے لوگ جو ہیں, فیملیز جو ہیں, وہ فلی کر کے ایک شپ کے ذریعے کیوبا گئے, تو کیوبا نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہم امریکہ میں داخلہ بند تھا ان کا. تو پھر وہ امریکہ, جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اپنی ریاستیں ہیں, وہاں پہ انہوں نے کوشش کی, تو وہاں سے بھی ان کو موڑ دیا گیا کہ جی ہم سٹی کونسل میں فیصلہ کریں گے. جہازوں سے اترنے بھی نہیں دیا تھا ان کو. اور اس میں جو باتیں ہوتی تھیں سٹی کونسل کے اندر, وہ یہ تھا کہ جی یہ اب آ رہے ہیں تو اب ان کو بندوقیں پکڑائیں گے آپ, اور پھر یہ ہمیں آ کے تنگ کریں گے, جس طرح یورپ میں انہوں نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے. یہ امپریشن تھا امریکنز کا, جنرل امپریشن ان کے بارے میں یہ تھا. سینٹ لوئی جس جہاز پہ یہ گئے تھے, اس جہاز کو وہاں سے واپس بھیجا گیا. نہ امریکہ نے ان لوگوں کو ریسیو کیا, نہ ان لوگوں کو کینیڈا نے ریسیو کیا, اور الٹیمیٹلی وہ واپس یورپ آئے, اور مختلف یورپی ملکوں میں پھر انہوں نے جہاں جہاں کسی نے نیشنلٹی دی, فرانس میں, انگلینڈ میں, ان لوگوں نے وہاں اپنے سینگ سمائے کہ جی ہم پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں لے لیا جائے. تو سینٹ لوئی پہ جو لوگ واپس آئے, نہ صرف برطانیہ, فرانس اور دیگر جو نان مسلم کنٹریز تھے انہوں نے لیا, کچھ مسلم ممالک نے بھی ان کو اپنے پاس پناہ دی. ان میں ترکی شامل ہے, ان میں موراکو ہے, ان میں الجیریا ہے, الجزائر ہے. تو وہ جہاں جہاں سینگ سمائے یورپ کے اندر, مسلم یا نان مسلم کنٹریز کے اندر, وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئے. اب امریکہ کی وہ بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ جس نے ان کو اس وقت پناہ تک نہیں دی تھی, آج وہ امریکہ جو ہے وہ ان کا باپ بن گیا, باپ بھی بن گیا, سب سے اچھا دوست وہ ہے. اب دیکھیں نا, یہ ایران کے اوپر اٹیک میں اسرائیل نے تو جو کر سکنا تھا وہ کر سکنا تھا. وہ امریکنز اگر نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اسے سیبوٹاج کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے. علی لاریجانی کی جو شہادت ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے. بالکل ایسے کہ یہ تو نیگوسیشن ٹیبل پہ آنے کی بات کر رہے ہیں, وہ حالانکہ وہ ایک پریگمیٹک لیڈر کے طور پہ ویسٹ ان کو مانتا ہے. ہم ریکارڈنگ سے پہلے آج بات کر رہے تھے کہ جس بندے کی ایمانوئل کانٹ پہ پی ایچ ڈی ہے, جی ہاں, اس کو ویسٹ کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. تو وہ ان سے بات کرنے کو تیار تھے, اس کو انہوں نے شہید کر دیا کہ یہ ٹیبل پہ نہ آنے پائیں. وہ امریکہ کو اس طرح بھی یوز کرتے ہیں, امریکہ کو بھی وہ ڈیسیو کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. ہم باپ بیٹا آپ جس کو بھی کہیں, کردار جو ہے وہ اسرائیل اپنی مرضی سے استعمال کرواتا ہے امریکہ کو. بلومبرگ فیملی, جو بلومبرگ میڈیا گروپ کے اونرز ہیں, وہ میڈیا میں پاورفل ہیں. ادروائز اور بہت سے بزنسز ہیں, وہ یہودی اونرز ہیں اس کے. کشنر فیملی جو ٹرمپ کے سمدی ہیں, یعنی ایوانکا ٹرمپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ اور اس کے فادر, وہ پوری فیملی وہ ہے یہودی ہیں. بااثر حلقوں میں موو کرتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح لارڈر فیملی جو ہے وہ بھی یہودی ہیں. تو دیکھیں, کاروبار کرنا از ناٹ بیڈ تھنگ, لیکن انہوں نے اس کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو درست طریقے سے پلیس کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور سسٹم کو ہائی جیک کیا جا سکتا, سسٹم کو ہائی جیک کیا جائے یا اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زائنسٹ موومنٹ کے آغاز سے لے کے انہوں نے اس طرح چیزیں لے ڈاؤن کرنی شروع کی ٹیبل کے اوپر, کہ الٹیمیٹلی یہ ہمارے حق میں فیصلے آنے شروع ہوئے. بالکل ٹھیک. اب یہ بعید نہیں ہے پھر وزیر خارجہ جو برطانیہ کا, اس سے کہ جی وہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جاری کر دے جس کو بالفور ڈیکلیریشن کہا جائے, کہ وہ ایسی چیز ڈکلیئر کر دے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. کہ جی آپ, ایک ہوتا ہے انویڈ کرنا کسی کنٹری کو, ایک ہے کہ جی جو وہاں کے ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ جائیں بھاڑ میں, یہ جو لوگ ہیں ان کو یہاں ریاست بنا دیں جی, بس بنا. بلکہ بالفور ڈیکلیریشن کی جو لینگویج ہے وہ بھی بڑی ویگ سی ہے. جیسے وہ اس میں ہوم فار جوز کی بات کرتے ہیں, جس کی کہ انٹرنیشنل لا میں کوئی اس کی کوئی بنتی نہیں. میرا یہ خیال ہے جواد صاحب کہ یہ لینگویج ویگ جان بوجھ کے رکھی گئی جی تاکہ اسے یوز کیا جا سکے یا مس یوز کیا جا سکے. بلکہ اس میں دیکھیں, اگر جرمنی جو ہے اس نے ہولوکاسٹ کیا اور ہٹلر جو ہے وہ آسٹرین تھا, تو پھر جوش
جو ریاست ہے وہ تو بننی چاہیے تھی آسٹریا میں یا جرمنی کے اندر, تو وہاں بنا لیتے آپ. تو اب دیکھیں نا برطانیہ جو ہے اس کا کیا ہی اس کو کہا جائے کہ جی کس ڈھٹائی سے آپ خاموشی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کر لیں آپ. اگر ہم اس کو آج کے جو موجودہ پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے اس کے اندر اس کو ناپیں تو ادروائز اگر آپ کا یہ فیتھ ہے کہ جی ان کا یہاں آباد ہونا جو ہے مسیح کی واپسی کا وہ ذریعہ ہے, تو پھر اس کو فیتھ کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی. تو یہودیوں نے اوور آل اس پورے سسٹم کو اپنے حق میں زائنسٹ موومنٹ کے استعمال کے لیے ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جیسے عثمان آپ نے بتایا کہ مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو تھے, اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے علاوہ بھی انہوں نے معاشی نظام کو جو ہے وہ ایک ہائی جیک کیا ہوا تھا, ان کی گرپ میں تھا. معاشی نظام کے علاوہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ کس کس اور چیز میں موجود تھیں جس سے انہوں نے سوسائٹی کو اور اسٹیٹس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ شروع کیا؟ دیکھیں معاشی نظام اکیلا ہی ایک خاصا طاقتور فیکٹر ہے, لیکن اس میں ایک اور اس زمانے کے مطابق ایک بہت ہی طاقتور چیز جو تھی وہ تھی معلومات کی ترسیل. بالکل صحیح. یعنی کسی ایک پیغام کا ایک سے دوسری جگہ پہنچنا. آپ امیجن کریں کہ جب ٹیلی فون نہیں تھا, جب وائرلیس ٹیکنالوجیز نہیں تھی, موبائل فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ اس زمانے کی بات. تو آپ امیجن کریں کہ جی پیغام رسانی کا طریقہ کار کیا تھا, خط و کتابت. کہ آپ خط لکھیں گے, وہ دوسری جگہ پہنچے گا, اس نے فزیکلی ٹریول کر کے جانا ہے, پھر وہ دوسرے بندے نے خط پڑھنا ہے, پھر اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہے. ایک نئی ٹیکنالوجی ایمرج ہوئی اور وہ ٹیکنالوجی تھی ٹیلی گراف. ٹھیک ہے. وائر, تار. آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے کہ جی تار آئی تار گئی. وہ تار بیسیکلی فزیکل ایک وائر ہوتی تھی جو ایک سے دوسری جگہ جاتی تھی اور اس میں سگنل پاس ہوتا تھا آن اینڈ آف کا. ان وائرز پہ کنٹرول رکھنے والا بندہ جو ہے یا حکومت یا ریاست جو ہے اس کا کنٹرول کمیونیکیشن پہ ہوتا تھا. جی بالکل ایسے ہی. اور اس کمیونیکیشن کے کنٹرول سے ریاستیں کنٹرول ہوتی تھیں, کالونیز کنٹرول ہوتی تھیں. تو ان میں ایک بہت بڑا کردار آپ نے آج بھی آپ سنتے ہوں گے, وہ ہے رائٹرز. جی ہاں, جو کہ بہت بڑی خبر رساں ایجنسی ہے. جو کہ ایک بہت بڑی خبر رساں ایجنسی ہے. بالکل. رائٹرز جو ہے اس کے اونرز بھی یہودی فیملی تھے. اٹ واز پال جولیس رائٹرز. اور جو 19ویں صدی کے اواخر میں رائٹرز نے رول پلے کرنا شروع کیا ہوا تھا وائرز اور معلومات کی ترسیل کا برطانیہ میں بیٹھ کے, اس کے اوپر کارل مارکس اس زمانے میں جو کمیونزم پہ بات کر رہے تھے ان کے بڑے سخت ریمارکس تھے رائٹرز کے بارے میں. صحیح. ہماری ریسرچ ٹیم میں جو احمد ہیں وہ تلاش کرتے رہے کہ وہ حوالہ مل جائے, لیکن میں نے وہ کتاب میں پڑھا ہوا ہے خود سے. ٹھیک ہے. وہ انٹرنیٹ سے اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں ان کو بھی وائپ آؤٹ کیا جاتا ہے. صحیح. کارل مارکس واز آف دا ویو کہ جی یہ جو رائٹر کر رہا ہے نا, کنٹرول کر رہا ہے معلومات کو اپنے طریقے سے, یہ بہت غلط ہے. تو کارل مارکس نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے اس کے لیے, پال جولیس رائٹرز کے لیے, کہ جی یہ ہی از این اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف کیپٹلزم. صحیح. تو یعنی ان کا جو ہے وہ کنٹرول, جو نئی ٹیکنالوجیز, نئی چیزیں جن کے ذریعے پیسے بن سکتے تھے, جن کے ذریعے کنٹرول کریٹ کیا جا سکتا تھا, جن کے ذریعے حکومتوں اور حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, تو وہ اس میں انوالو ہوتے تھے, انویسٹ کرتے تھے, لرن کرتے تھے, ان پہ کام کرتے تھے. اس زمانے میں آپ دیکھیں نا کہ لنڈن سے اگر آپ نے وائر بچھانی ہے بامبے تک, یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں کالونی کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو اس فزیکل وائر کو بچھانے کے لیے یو نیڈ فائنینسز. پیسے ہوں گے تو آپ بچھا سکیں گے. اس تار کی مضبوطی, اس تار کا وہاں سے یہاں تک بچھائے جانا, اس کی ایک قیمت, جہاز کے ذریعے آپ بچھائیں گے, اس کی حفاظت, مرمت, جو بھی مسائل تھے اس کے. سو دے ہیڈ منی فار دیٹ. بالکل صحیح. اور وہ پیسے انہوں نے لگائے اس بزنس پہ اور اس کو کنٹرول کیا, اور ایسا کنٹرول کیا کہ آج بھی وہ دنیا کی جو ٹاپ نیوز ایجنسیز ہیں ان میں سے ایک ہے. انگریزی زبان میں وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں, لیکن اونر کون ہے؟ یہودی. اب اگر مجھے کوئی یہ بندہ آگے سمجھانا شروع کرے کہ جی اس کے پیچھے وہ کبھی بھی کوئی ایجنڈا استعمال نہیں کریں گے, کہ کسی خبر کو آلٹر نہیں کریں گے, تو یہ ہم سب سمجھتے ہیں, یہ مشکل بات ہے, اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کا سوال تھا کہ جی اور کون کون سے شعبے تھے, تو یہ ایک اور بہت اہم شعبہ تھا. بالکل صحیح. وار آف وائرز کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون سی کالونی جو ہے وہ ملٹری کے ذریعے کنٹرول رکھ رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ وائرز کا بھی ایک وار چل رہی تھی کہ جی کس کی تاریں بچھیں گی, کون جو ہے وہ تاریں اپنی جو ہے وہ معلومات کی ترسیل کو کنٹرول کرے گا. تو یہ اس زمانے میں اس میں بھی ان کی انویسٹمنٹ موجود تھی. بالکل صحیح. تو یہ جو پکچر بنتی ہے نا 19ویں صدی کے اواخر کی, 20ویں صدی کے آغاز کی, اس میں آپ دیکھیں کہ جی بینکاری, معلومات کی ترسیل, خبر رساں ایجنسیاں, یہ سب لوگ آپس میں کنیکٹ ہو رہے تھے. اگر کسی کو یہ معلوم پڑتا ہے, میں کاروباری آدمی ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں ملک میں یا فلاں علاقے میں اس چیز کی ضرورت ہے, تو میں وہ مال وہاں پہ پہنچاؤں گا, اس سے میں منافع کماؤں گا. تو جو معلومات کا آنا جانا تھا اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا. تو یہ جو ہم سٹیج سیٹ کر رہے ہیں بالفور ڈیکلریشن سے پہلے کا, اس کے اندر بینکاری, تجارتی نظام, پیسہ, ٹیلی گراف, وائرز کا سسٹم, کمیونیکیشن, نیوز ایجنسیز, خبریں کیسے پہنچائی جائیں گی, ان سب کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. اور اس کے اندر
اپنے دنیا میں جو سائز ہے ان کا یہودیوں کا جی ہاں۔ اس سے کہیں زیادہ شیئر انہوں نے ان ساری چیزوں میں کریٹ کر لیا ہوا تھا. مطلب اپنی حکومت کریٹ کیے بغیر حکومتوں کو کنٹرول کرنے کا سارا ساز و سامان ان کے پاس موجود تھا. اسی ساز و سامان کو پھر انہوں نے چینلائز کیا اپنے مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے. ہم نے ایک جوئش اسٹیٹ تعمیر کرنی ہے, اس میں فلسطینی وہاں کے بسنے والے لوگ صدیوں سے وہاں, اور وہاں پہ امن و امان کے ساتھ عیسائی, یہودی اور مسلمان بستے آ رہے تھے. جی ہاں, ان کے ساتھ پھر جو ظلم و زیادتی ہوئی وہ آگے چل کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا عثمان, ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہودی جو ہیں وہ ہر سسٹم, ہر جو واک آف لائف ہے اس پہ اپنا کنٹرول جما چکے تھے. اس کنٹرول کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہمیں سب سے پہلے عملی طور پہ کون سا نظر آتا ہے؟ جو سب سے بڑا عملی مظاہرہ اس کا نظر آتا ہے وہ تو بالفور ڈیکلریشن ہے. ٹھیک ہے. بالفور ڈیکلریشن کیا ہے, آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو وہ بڑا ہی عجیب لگے گا ہمارے دیکھنے والوں کو سن کے. جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک خط تھا جو برطانوی وزیر خارجہ لکھتا ہے لارڈ روتھ چائلڈ کو. ٹھیک ہے. جو ایک برطانوی جیو پولیٹیشین ہے. وہ جو خط ہے وہ صرف 67 الفاظ پہ مشتمل تھا. بالکل ٹھیک ہے. 67 ورڈز تھے وہ صرف, جس کو انہوں نے بنیاد باندھ دیا. وہ 67 ورڈز ہیں, ان کا مفہوم یہ تھا کہ جو گورنمنٹ ہے برطانیہ کی وہ یہودیوں کے لیے پیلسٹائن کی لینڈ میں ایک ہوم جو ہے, نیشنل ہوم, اس کے لیے کوشش کرے گا. نیشنل ہوم فار جوئش پیپل. ہاں, نیشنل ہوم فار جوئش پیپل جو ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کرے گا. اور اس کا جو دوسرا حصہ تھا جس کو ٹرانسلیٹ آج تک نہیں جو ہو پایا وہ یہ تھا کہ جی اس سے جو ایگزسٹنگ نان جوئش کمیونٹیز ہیں ان کے رائٹس اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صحیح. اب یہ نا ذرا اس خط کی جو مفہوم ہے وہ شاید لکھنے کے فلو میں ویگ رکھا گیا یا جان بوجھ کے ویگ رکھا گیا. اسے آج انٹرنیشنل لاء میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس کے بہت سارے میننگز نکالے جاتے ہیں. وہاں پہ ریاست کا ورڈ نہیں تھا. تو ہوم ایک ویگ ٹرم ہے, آپ اس کو جتنا مرضی پھیلاتے جائیں. برطانیہ جو ہے وہ اپنی برطانوی افواج فلسطین میں داخل کرتا ہے اور سلطنت عثمانیہ سے یہ علاقہ فتح کر لیا جاتا ہے. تو اس کے فوراً بعد وہ یہ خط لکھتا ہے اپنے لارڈ روتھ چائلڈ کو. ٹھیک ہے. کہ جی ہم آپ کو یہاں پہ اب فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس میں کریں گے. اب جس علاقے پہ آپ نے حکومت بنا لی, آپ اس میں موجود یہودی جو پولیٹیشینز یا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو یہ خط لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. تو وہ ایک میسج تھا پوری جوئش کمیونٹی کے لیے. اور اس میں پھر انہوں نے لینڈز بائی کرنی شروع کر دی, آہستہ آہستہ آ کے وہاں پہ بیٹھنا شروع کر دیا کہ اب ہماری یہاں پہ برطانیہ ڈھلتا سورج ہی صحیح لیکن یہ موجود ہے اور ان کے قبضے میں ہے یہ جگہ, تو اب یہ ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ڈیکلیریشن کی جو لینگویج ہے وہ روم چھوڑ رہی ہے مینیپولیشن کا بائی ڈیزائن. جی, اور اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس ڈیکلیریشن کو, تو یہ لیٹر آن امپورٹنٹ ترین ڈاکیومنٹ بنتا چلا گیا. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ وہ ریاست جو ہے اس کا نظام کیسے چلے گا. وہ تو پھر جا کے یونائٹڈ نیشنز جب بنتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد تو وہ طے کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے یا کیا فارمولا بنائیں گے. وہ فارمولا اپنی جگہ پہ ایک بڑا مزہ کا خیز ڈاکیومنٹ ہے. اور اس کے اوپر پھر جو اس کو بھی لیوریج کے طور پہ یوز کرتے ہوئے یہودیوں نے جو کچھ کیا وہ اس کا بھی ہم آگے چل کے تذکرہ کریں گے. تو یہ جو بالفور ڈیکلیریشن کی جو کہانی ہے اس سے پہلے تک تو یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ ہاں جی اینٹی سیمیٹزم اور وہ جو موومنٹس چل رہی ہیں پورے یورپ میں اس میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انڈر کنسیڈریشن تھا کہ افریقہ کے اندر کسی جگہ ان کو پرابلی یوگینڈا کہ وہاں ان کو ایک دے دی جائے, ایک ویسٹ لینڈ موجود ہے تو ایک خطہ جو ہے وہ الگ کر کے دے دیا جائے, اپنی مرضی سے وہاں پہ وہ رہیں بسیں. لیکن ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ہمیشہ سے جیوز کے یہی تھا کہ جی ہم پیلسٹائن میں آباد ہوں گے, ڈائسپورا ہیں ہم. تو اس ڈاکیومنٹ نے اس بات کو کنسالیڈیٹ کر دیا کہ یس اب ہمارے پاس وجہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہاں پہ جا کے آباد ہوتے ہیں. تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس خاص طور پہ اس ڈاکیومنٹ کے, اس سے پہلے بھی وہ یہ کوشش کر رہے تھے, خاص طور پہ اس ڈیکلیریشن کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ کرنا شروع کر دیا, وہاں پہ آ کے آباد کری شروع کر دی, لینڈز پرچیز کرنی شروع کر دی. لینڈز وہ پہلے بھی پرچیز کر رہے تھے لیکن اب ان کا مشن کلیئر تھا. اب انہیں وہ اس چیز کی امید لگ گئی تھی کہ اب ہمارے سامنے موجود ہے کہ جی اس کی بنیاد پہ برطانیہ اگر 20 سال بھی اور نکال جاتا ہے تو ہم اس 20 سال میں 30 سال میں جو بھی کوشش کر لیں. اور وہی بات جو 1897 میں ہرزل نے یہ بات کی تھی کہ جی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے, اور میں شاید 50 سال میں دیکھتا ہوں کہ ہم ایک قائم ہو جائے گی. تو وہ دیکھیں کہ وہ 1948 میں 51 سال کے بعد he was just off by 1 year. اور اس کے لیے جو ایفرٹ تھی 1917 سے شروع ہوئی اور اگلے 30 سال کے اندر 31 سال کے اندر انہوں نے وہ اس کو عملی جامہ پہنا دیا. تو وہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو مسلمانوں کی انسانیت کی تاریخ میں خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے تو وہ سیاہ ترین باب ہے. آپ نے ایک ریٹن جو ہے وہ پلی دے دی ہے
اوپریسر کو کہ آپ جائیں اور لوگوں کو اوپریس کرتے رہیں. 2017 میں ایک 100 سال اس کے پورے ہونے پہ نا، نومبر 2017 میں بالفور ڈیکلریشن کا ایک 100 سال پورا ہونے پہ برطانیہ میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا کہ شرم آنی چاہیے برطانیہ کو. پوری دنیا میں ہر ریزنیبل آدمی نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ وہ چیز جس پہ معذرت کرنی چاہیے آپ کو، جس پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ اس کی 100 سالہ جو کہ آگے جا کے بہت بڑے کانفلکٹ کا، شاید ماڈرن جو ہماری دنیا ہے اس میں سب سے بڑے کانفلکٹ کی وجہ بنتی ہے. ماڈرن ورلڈ میں دا لانگسٹ کانفلکٹ. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان جنگ کے علاوہ کسی ایک جگہ سپریس کرتے ہوئے اتنے لوگ شہید نہیں کیے گئے جتنے یہاں پہ کیے گئے. اور نمبرز بالکل ہی آکورڈ ہیں. جب یہ ڈیکلیریشن دیا جاتا ہے جن کے لیے دے رہے ہیں وہاں پہ 80% آبادی مسلمانوں کی ہے، 9 سے 10% یہودی ہیں صرف، اور باقی کرسچنز ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، حسن طریقے سے رہ رہے ہیں. کہانی اصل میں یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ نے اسے اپنے ایک پروونس کے طور پہ آپریٹ کر رہا تھا. برطانیہ جب داخل ہوا تو جو باقی ریاستیں سلطنت عثمانیہ سے نکل رہی تھیں ان کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، لیکن لیٹر آن ان کو آزادی کی شکل میں الگ الگ ملک بنتے جا رہے تھے. وہ فلسطین کے جہاں اپنے ایک الگ ریاست بننے کا وقت تھا، اس میں کشن کریٹ کر کے یہودیوں کو موقع دے دیا کہ اب یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے الٹیمیٹلی ہمیں نئے ماڈل پہ جانا پڑے گا. ان کو اگر آزادی دینی پڑتی ہے تو آپ اس آزادی پہ، وہ آزادی ان کی ڈکلیئر نہ ہو، آپ اپنی ریاست ڈکلیئر کر دیں جو انہوں نے 1948 میں ڈکلیئر کر دی. بالکل ٹھیک ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد تو آپ امیجن کریں نا کہ ایک 10% والی آبادی، ان کو یہ کہا جائے کہ دس ول بی یور نیشنل ہوم، اور 10% والے جو ہیں وہ 90% والوں کو وہ کر دیں، تنگ کر دیں، ان کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیں. ایون کرسچنز جو ہیں وہ اس چیز کے حق میں نہیں تھے. کیسے حق میں نہیں تھے؟ آپ جائیں پیچھے، جب کروسیڈز جب ہو رہے تھے، جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو وہ جنگیں صلیب کے نام پہ ہو رہی تھیں. انویڈرز آتے تھے لیکن مقاصد ان کے اور تھے. جو لوگ فلسطین کے ارد گرد بستے تھے اور کرسچن تھے، انہوں نے آغاز میں تو صلیبیوں کو کا استقبال کیا کہ ہاں یار یہ صلیب کے نام پہ آ رہے ہیں اور یہ کرسچن ہیں اور ہمارے رومن کرسچن بھائی ہیں. لیکن پھر جو آ کے انہوں نے مظالم کے انبار لگائے، ان کو دیکھ کے ان لوگوں نے، ان مظالم کو دیکھ کے جو کرسچنز تھے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ مخالفت کرنی شروع کر دی اس چیز کی. ایون یہ تک ہوا کہ جو کنگ آف یروشلم، ایک کرسچن کنگ آف یروشلم، اس کی بیٹی نے تو باقاعدہ بغاوت کر دی تھی اپنے باپ کے خلاف کہ جی میں اس میں شریک نہیں ہوں گی. تو کروسیڈ سے لے کر وہاں کی لوکل کرسچن پاپولیشن جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو مسلم رولرز ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں، یہ اکوموڈیٹنگ ہے، یہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو رومن آتے ہیں وہاں سے اٹھ کے، روم سے اور یورپ سے، وہ آگے یہاں پہ مظالم کے دریا بہا دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بھلے یہ ہمارے ہم مذہب لوگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 80% مسلمانوں کی آبادی کو 9 سے 10% جو ہے وہ کرسچنز کی آبادی، ان کو آپ نے ٹوٹلی کمپرومائز کر دیا ہے. کس بنیاد پہ؟ یعنی کیا ہی بہت آکورڈ سی بات ہے نا، کیا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی کی مقدر کا فیصلہ کریں، اور پھر آپ 100 سال کے بعد اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بے شرمی کی کوئی حد چاہیے. میں تو ویسے اس میں جو ہے نا، وہ جب ہم بر صغیر کے اوپر جو ایز کالونی انہوں نے یہاں پہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، جب اس پہ بات کریں گے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ بے حسی جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے. انسانیت کے دعوے دار جو ہیں وہ کسی انسانیت نامی کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اپنے مقاصد، اپنی اغراض ان کو دیکھنا ہے اور آگے چلنا ہے انہوں نے. کہ جی طاقت کیسے حاصل کی جائے، ریسورسز پہ کیسے قبضہ کیا جائے، پیسہ کیسے بنایا جائے، کیسے دوسروں کو سپریس رکھا جائے، یہی فارمولا تھا. اور میں تو اس میں نا، اس ساری کہانی میں امریکہ تو لیٹر آن اس سارے اس میں بینڈ ویگن پہ آگے سوار ہوا ہے اور پھر اس کا اختیار بڑھا ہے. اس سے پیچھے سب سے سیاہ کردار جو رہا وہ برطانوی حکومت کا، وہ گریٹ برٹن کا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ویسے انسانیت کے نام پہ بڑے وائٹ کالرڈ اور بڑی ڈیسنٹ باتیں کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں. لیکن یہ اس کا بیان ثبوت ہے کہ بالفور ڈیکلیریشن جو ہے وہ برطانیہ کی سیاہ سوچ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بالفور ڈیکلیریشن اکیلا کافی. مطلب کہ آج کے جو ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں وہ ماڈرن ورلڈ کے سب سے بڑے انسانی کانفلکٹ اور المیہ کے بنیاد رکھنے والے بھی وہی ہیں. آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیں. اور مرے پہ 100 درے، اس کو وہ سیلیبریٹ کیا گیا 2017 میں. تو اینی ویز بھائی اس پہ شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ نے ایک 100 سال سے زیادہ عرصے سے چلنے والا ایک ایسا ناسور پیدا کر دیا ہے جس نے ایک پورے، اور اسرائیلی یا یہودی کب سکون سے بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے خود بھی تنگ رہنا ہی ہے، پریشان کر کے رکھنا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو، خاص طور پہ فلسطینیوں کو بیچاروں کو، ایک ریاست جو موجود تھی، ایک خطہ جو موجود تھا جہاں پہ لوکل لوگ بسنے والے تھے، اس کا تصور ہی آہستہ 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 جو ہے بلر کرنے کی پوری کوشش کی. بالکل. اور آہستہ آہستہ وہ جو آپریشن ہے اسرائیل کا، وہ فلسطین سے بڑھ کے اور ملکوں میں پھیلتا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں، اگر کہ فلسطین کا وزیر اعظم کون ہے؟
جی بالکل نہیں, کہ کسی کو وزیر خارجہ کون ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یعنی ریاست کا وجود ہی انہوں نے کمپرومائز کر دیا. ان کے نہ کوئی ریپرزینٹیوز ہیں, نہ ان کے کوئی ان کا کوئی نظام ہے, کسی گنتی میں ہی نہیں ہے. وہ ایک لمبو میں ہیں, وہ معلق ہیں ایک عجیب سی جگہ پہ. جی ہاں. اور مظالم الگ. لیکن نا وہاں پہ خوراک کے جو ہیں وہ مسائل ہیں, کھانے پینے کے مسائل ہیں, بیماریوں کے, ہاسپٹلس کے, میڈیکل فیسلٹیز کے, ایجوکیشن کے, کس طرح کے مسائل. بالکل بیسک نیسیسٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ایک لیونگ ہیل بنا دیا انہوں نے اس کے لیے. مجھے تو لگتا ہے کہ جی وہ شاید یہودی جو ہے وہ یورپین مظالم جو ہے ان کا بدلہ مسلمانوں سے لے رہے ہیں. بالکل ایسا اور ہی لگتا ہے. ان مظالم کا بدلہ لینے کی راہ ہموار کرنے میں برطانیہ نے اپنا کردار ادا کیا. باقی ساری چیزیں تو الگ, بالفور ڈیکلریشن اپنی جگہ. جب 1947-48 میں جب یہ وجود میں آیا اسرائیل, تو اس وقت کا کردار برطانیہ کا وہ بھی بہت سیاہ ہے. بالکل صحیح. انہوں نے ان کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ خاموشی سے دیکھتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے پاؤں پھیلائے جا رہا تھا اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ سرکار تو ان کی تھی, حکومت تو برطانیہ کی تھی. ان کا کام تھا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. جب کیوس پوری طرح مچ گیا تو خاموشی سے پیچھے ہٹے, انہوں نے اناؤنس کر دیا. اور اس کے بعد وہ ارد گرد کی جو مسلم ریاستیں ہیں انہوں نے کوشش کی, لیکن وہ کوشش کامیاب ہو نہ سکی. چلیں اب ہم واپس آتے ہیں بالفور ڈیکلیریشن پہ. بالفور ڈیکلیریشن کے بعد چیزیں انفولڈ کیسے ہونا شروع ہوئی؟ لیکن جو ٹائم پیریڈ ہے نا 1917 سے 1948 تک کے جو 30-31 سال ہیں, ان میں ایک پیٹرن بننا شروع ہوا. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ یہودی جو ہیں وہ آ کے وہاں پہ آباد ہونے شروع ہوئے. مسلمان اور کرسچن جو لوکل آبادیاں تھیں انہوں نے ان کو ویلکم کیا کہ ہاں یار یہ تو وہی ہیں, یہودی ہیں, اہل کتاب ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یورپ میں. ان کو ویلکم کرنا شروع کیا. ایون ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ مختلف مسلم فیملیز نے اپنے گھروں میں جگہ دی کہ یار تمہارے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے تو یہاں رہ لیں. بالکل صحیح. اور اس کے بعد کیا کیا گیا کہ وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد, فار انسٹنس آپ کسی دن کسی عزیز کے یہاں گئے ہیں, چھٹیاں گزارنے کہیں گئے ہیں, اپنا گھر جو ہے وہ آپ نے یہودیوں کو رہنے کے لیے دیا ہے, آپ واپس آئے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ہی نہیں داخل ہو سکتے. سامان سمیت اس گھر پہ قبضہ کر لیا گیا. ایک یہ پیٹرن بننا شروع ہوا کہ جی کس طرح سے لوگوں کے گھروں پہ آہستہ آہستہ قبضے کیے جائیں. خریدنے کی کوشش کی گئی کہ جو کو گھر بیچ دے, جگہ بیچ دے, لینڈ بیچ دے, وہ خرید لیں. جو بیچتا نہیں تھا اسے دھونس دھاندلی سے, جعلی ڈاکیومنٹ سے. کچھ لینڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ اونڈ تھیں, صحیح, ان کے اوپر ایک قبضہ مافیا کی طرح کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. کہ جی یہ جگہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے, کسی کے استعمال میں نہیں ہے, اس کے اوپر قبضہ کیا, راتوں رات دیواریں کھڑی کی, اس کے اوپر بتا دیا یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں, کالونیز بنانی شروع کر دیں اور لوگوں کو بلانا شروع کیا. اور اس سارے کچھ کے پیچھے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو یہودی ہیں وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے اس چیز پہ. بالکل صحیح. کہ جو ٹریول کے ایکسپینسز ہیں, جو وہاں پہنچ کے اخراجات ہونے ہیں گھر بنانے کے, ادروائز اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی جاتی تھی اور وہ فنڈز وہاں پہ پراپرلی اسپینڈ کیے جاتے تھے. مطلب پوری دنیا کے جو با اثر یہودی خاندان تھے انہوں نے مکمل کوشش کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کو بسانا شروع کیا. وہ ایک مشن پہ تھے نا, تو اس کے لیے اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ تو وہ پیسوں سے اس کی مدد کی جاتی تھی. اگر اس کے لیے جو ہے وہ فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, زور بازو کی, تو وہ پیرا ملٹری فورسز بن رہی تھیں. اور ایک اور جو کام انہوں نے شروع کیا وہ کیا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بنانی شروع کی. آج ہم ٹیررسٹ کے ورڈ کو, کی ورڈ کو اس طرح سے سنتے اور بولتے ہیں. اس زمانے میں انہوں نے باقاعدہ آرگنائزڈ جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنی شروع کی. ایون برٹش گورنمنٹ کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹس تھیں ان کے خلاف بھی انریسٹ کریٹ کیا جائے. اس انریسٹ کے نتیجے میں کیوس کا ماحول بنے, اور اس ماحول کے اندر ہمارے ہاتھ جو لگے, جو چیز ہمارے ہاتھ چڑھے ہم وہ اس پہ قبضہ کر لیں, جو چیز ہمارے ہتھے لگے ہم وہاں سے مسلمانوں کا انخلا کرنے کا باعث بنے. اور اس میں برطانیہ نے ان کے حق میں باقاعدہ نرمی کا مظاہرہ کرتے رہے. وہ اٹیک کرتے تھے. ایون انہوں نے برٹش فوجیوں کی جو اسٹیبلشمنٹس تھیں ان پہ بھی اٹیک کیے, ہوٹلز پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے. اور اس میں برطانیہ نے ایک اور جو سیاہ کردار ادا کیا وہ کیا تھا کہ جی پیلسٹینینز جتنے ہیں, عربز جنرلی اور پیلسٹینینز اسپیسیفکلی, ان کو ویپنز سے, ملٹری ٹریننگ سے اور اس طرح کے کاموں سے دور رکھا جائے کہ یہ ملٹری کی کیپیسٹی اپنی پیدا کر سکیں, یہ لڑنے کی سکت ان میں آ سکے. جبکہ یہودیوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ فوج میں بھرتی بھی کر ہوتے تھے. وہ ان کو فوج میں بھرتی بھی نہیں کیا جاتا. زیادہ سے زیادہ سامان اٹھانے, دھرنے, ڈاکس پہ کام کرنے, اس طرح کی چیزوں میں صرف ان کو کردار دیا جاتا تھا. تو اب یہ دیکھیں نا کہ برطانیہ نے باقاعدہ بالفور ڈیکلیریشن, اس کے بعد جب یہودی شرارتیں کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو ان پہ نرمی. اور تیسرا یہ کہ جی پیلسٹینینز جو ہیں ان کو سپریس کیا باقاعدہ طور پہ پلانڈ طریقے سے, تاکہ یہ ٹرینڈ ہو کے یہودیوں کو ٹف ٹائم نہ دے سکیں, اپنے حق کے لیے لڑ نہ سکیں. جب یہودی ان کو سپریس کریں تو یہ سپریس ہو سکیں. مطلب یہ صرف ایک آباد کاری کا سسٹم نہیں تھا, یہ خفیہ منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا. اور وہ جو خفیہ منصوبہ بندی اس کے اوپر عمل بھی کیا جا رہا تھا. اس خفیہ منصوبہ بندی کے علاوہ ایک اور کھیل جو شروع ہوا اس خطے میں 1930 کی دہائی میں, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا.
امریکہ میں 11,000 کلومیٹر دور بیٹھے ایک کمپنی جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتی ہے جزیرہ نمائے عرب کے اندر جو فیملی رول کر رہی ہے اس کو. یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ سے سعودی عربیہ جو ہے وہ نکل کے سعودی عرب بنا, تو سعود فیملی جو تھی ان سے وہ کانٹیکٹ میں ہیں کہ جی ہمیں آپ یہاں پہ تیل کی تلاش کے لیے اجازت دیں. اور یہ جو تلاش کی اجازت تھی یہ اس نے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ کریٹ کیا مڈل ایسٹ کے اندر, سعودی عرب کے اندر, کہ وہ آگے چل کر کے مسلمانوں کا اوور آل, کیونکہ مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی وہیں پہ ہیں, ان کا سارا نقشہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن اس نے آلٹر کر دی. یہ معاہدہ تھا اسٹینڈرڈ آئل کیلیفورنیا اور سلطان عبد العزیز بن عبد الرحمن السعود کے درمیان. بالکل ٹھیک ہے. اس معاہدے کے تحت تیل کی تلاش شروع کی گئی. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی جو کیلیفورنیا میں بیٹھی ہے اور اس میں 1973 کے اندر کچھ چیزیں اس کمپنی نے جب اپنے ریکارڈز ڈکلیئر کیے تو ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کے پیچھے جو ہے انویسٹمنٹس ان میں بھی یہودیوں کا کردار تھا. صحیح. اور وہ دیکھیں آپ وہاں سے بیٹھ کے اس کمپنی کے اندر فائنینشیل رول پلے کر کے ان کو یہاں پہ انویسٹ کروانے کے لیے منور کیا جا رہا تھا. بالکل صحیح. تو وہ معاہدہ 1933 میں طے پاتا ہے اور 5 سال تک وہ خاص کامیابی ان کو نہیں ہوئی, لیکن 1938 میں دمام جو دمام کا علاقہ ہے سمندر کے کنارے, وہاں پہ ان کو بڑا ایک جو تیل کا کنواں ہے وہ دریافت ہوا اور وہاں سے تیل کی ایکسٹریکشن سٹارٹ ہوئی. اسے دمام نمبر 7 جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا نمبر جو ہے وہ یہ 7 اس وقت ڈکلیئر ہوا. تو 1938 میں جب وہاں پہ تیل یہاں سے نکلنا شروع ہوا تو اس تیل نے اس علاقے کی جو ہے فائنینشیل کنڈیشن اس پہ اثر ڈالنا شروع کیا. وہ یکسر چینج ہو گئی. اب تیل نکالنے والی کمپنی امریکن اور وہ تیل نکال رہے ہیں سعودی عربیہ میں سے. تو وہ جو اس کے فوائد ہیں وہ امریکنز نے وہاں بیٹھ کے سمیٹنے شروع کیے اور یہاں پہ جو لوکل سعودی لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہونا شروع ہوا. تو یہ دوستانہ آگے بڑھنا شروع ہوا. اب آپ دیکھیں کہ پیلسٹائن کا جو علاقہ ہے, فلسطین میں یہودی یہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ امریکہ کی پریزنس جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی. اور یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی سد باب تھا کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف یا یہودیوں کی جو ہوم لینڈ ہے اس کے خلاف اس طرح کھڑا نہ ہو سکے. اچھا دیکھیں وہ پھر کانسپریسیز ہوتی ہیں. آغاز میں شاید اس کا مقصد یہی ہو کہ یہاں سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں, تیل نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ تیل کے اوپر جس کا اختیار تھا وہ دنیا میں اس وقت تیل ایک بہت امپورٹنٹ, جو آج تک اتنا امپورٹنٹ وہ ہے. تو برطانیہ جو ہے وہ عراق میں, فلسطین میں, ان علاقوں میں آلریڈی فرینچ اور برٹش گورنمنٹس جو ہیں ان کا آپس میں اس پہ تھا کہ جی کون کتنا حصہ رکھے گا, کس کا ہوگا. ادھر ایران میں بھی پاؤں پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا برٹش, جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ایران کی تاریخ والے ایپیسوڈ میں. وہاں پہ آئل کی ایکسپلوریشن وہ کر چکے تھے. امریکہ 11,000 کلومیٹر دور سے آ کے اپنا جو ہے وہ اسرو رسوخ بنانے شروع ہو گیا تھا. تو 1938 میں انہوں نے اپنی یہاں پہ پریزنس جو ہے, 33 میں وہ آئے اور آہستہ آہستہ وہ پریزنس اپنی کنسالیڈیٹ کر لی انہوں نے. تو وہ جو اسٹینڈرڈ آئل کمپنی تھی وہ لیٹر آن یہ جو کنسورشیم یا جو ان کا بزنس کی پارٹنرشپ تھی یہ سعودی آرامکو میں کنورٹ ہوئی, جو آرامکو کمپنی آج بھی آپریٹ کرتی ہے. اب میرا یہ اس بات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ سیاسی پلیئرز برطانیہ, جوز اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور یہاں پہ جو رول پلے ہو رہا تھا اس میں ایک اور پلیئر جو انٹر ہوتا ہے امریکہ, اور وہ آئل ایکسپلوریشن سے آتے ہیں اور پھر وہ اجازت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ تھوڑی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہمیں یہاں پہ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. تیل تو بہت قیمتی چیز ہے, اس پہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں, اس کو چوری کر سکتے ہیں, اس کو چھین سکتے ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ جو دوستی یا جو کانٹریکٹ تھا بٹوین امریکن کمپنی اور جو سلطان سعودی گورنمنٹ جو تھی ان کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کو اس پارٹنرشپ میں کنورٹ کیا گیا کہ یس امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے امریکی ریاست بھی اس میں شامل ہو گئی, امریکی ریاست جو ہے وہ بھی اس پہ ساتھ آ گئی اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ چیزیں اسٹیبلش کرنی شروع کی. بالکل ٹھیک. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو سٹیز آباد کرتے تھے وہ ایک انڈیپینڈنٹ چھوٹا سا امریکہ موو ساتھ لے کے آتے تھے, اسی طرح کا لائف سٹائل, پوری فیملیز کے ساتھ لوگ آگے یہاں پہ آباد ہوئے بیکاز دیر واز اے لاٹ آف منی ان اٹ. تو اب ایک اور پلیئر جو ہے وہ یہاں پہ اس خطے میں آ گیا. اس پلیئر نے آ کے جب ایک اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے بعد امریکن گورنمنٹ نے بھی آگے یہاں پہ آہستہ آہستہ پاؤں رکھنے شروع کیے, تو انہوں نے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا کہ بھئی یہاں پہ یہ سارے مسلم ممالک جو ہیں یہ آج تو ریاستوں میں بٹ گئے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد, لیکن یہ کل کو اکٹھے ہوں گے تو ہمارا یہاں پہ اسٹیک کون اس کو انشور کر سکتا ہے, کون ہمارا ساتھ دے گا. اگر سعودی گورنمنٹ کل کو کہے کہ جی آپ نکلیں, بالکل ٹھیک ہے, تو ہمارا یہاں پہ کون ان اسٹیکس کو سنبھالنے والا ہوگا. تو ان کو پراپر جو کینڈیڈیٹ نظر آیا وہ اسرائیل نظر آیا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں اب تانے بانے جوڑیں کہ جی جو کمپنی یہ کر رہی ہے اس کے پیچھے انویسٹمنٹس ان کی ہیں,
وہ جیوز جو یہاں پہ انفلوئنشل تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ امریکہ گرو کر رہا ہے تو انہوں نے وہاں پہ بھی اپنا انفلوئنس کریٹ کیا. اور یہ اسپیکولیشن ہو سکتی ہے کہ جی وہ کمپنی جو یہاں پہ آئی یہ شاید یہودیوں کی ساز باز سے ہی انہوں نے یہاں پہ تیل سرچ اور عملی طور پہ تو یقیناً دیکھیں نا کہ ان کو عرب ورلڈ کو ٹوتھ لیس کرنے میں اس سارے معاملے کا بڑا کردار ہے. لیٹر آن یہ پروو ہوا کہ ہاں جی عرب ورلڈ جو اس کو عرب ورلڈ کے ٹوتھ لیس ہونے کا واقعہ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, اس میں بھی امریکہ کا بہت بڑا کردار تھا. صحیح. جو دوسری جنگ عظیم کے آخر میں انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ کیا تھا. اگر اس وقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جی پوٹینشیل پارٹنرشپ کس سے ہو سکتی ہے اس خطے میں, وہ ہے اسرائیل. اگر ہم اس کو اسٹرینتھن کریں, اس کو مضبوط کریں تو یہ لوگ ہمارا ساتھ دے سکیں دھیان رکھنے کے لیے. لیکن لیٹر آن یہ پروو ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ امریکہ نے یہاں آگے بیٹھ کے دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ پارٹنر ہے. اس کے پیچھے وہ تھاٹ کام کر رہی تھی آلریڈی کہ وہ وہاں سے انفلوئنس کر رہے تھے ان چیزوں کو. یہودی وہاں بیٹھ کے ان چیزوں کو انفلوئنس کر رہے تھے اور یہاں پہ اپنی ریاست کے قیام کے لیے جو کوششیں تھیں ان کا یہ حصہ تھا ایک طرح سے. تو امریکہ جب یہاں پہ آیا اور آ کے اس نے اپنی فوجی پریزنس جو ہے وہ بڑھانی شروع کی, اور جب وقت آیا ان کے اناؤنس کرنے کا گورنمنٹ, تو بھی امریکہ نے پراپرلی ان کا ساتھ دیا. تو ایک اور پلیئر جو ہے وہ اس پوری پکچر میں انٹر ہوتا ہے اور وہ ہے امریکہ. اس ساری پکچر میں اس کے فوراً بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے اور امریکہ ایک ایکسٹرنل پلیئر کے طور پہ, وہ جو باہر سے آتا ہے وزٹنگ فیکلٹی پہ آ کے بمباری کرتا ہے اور یہ وہ کر کے چیمپئن بن گیا, تو وہ اس کا رول, برطانیہ کا رول اور کم ہو گیا. جتنے یہ کالونیل پاورز تھیں یہ ساری کی ساری کٹ ٹو سائز ہوتی چلی گئیں اور امریکہ جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کو تو سیویئر کے طور پہ دیکھا جانا شروع ہوا یورپ کے اندر. اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی ہم وہ اتنے سالوں بعد اب وہ چینج ہونا شروع رانگ گائے. وہ اب ٹرم جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے, یورپین اخبارات اس کو کوٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جی اس وقت کولڈ وار کے دوران رشیا اور امریکہ کے درمیان فیصلہ کرنا تھا نا کہ کس کے ساتھ جایا جائے, تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ گئے. اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں نا, وی میریڈ دا رانگ گائے. ہمیں آج تک جس کے نام کے اوپر یہ بیچتے رہے ہیں کہ جی رشیا نیٹو بناؤ, رشیا حملہ کر دے گا, یہ کر دے گا, اس نے تو ہمیں آج تک اٹیک کیا نہیں. اٹیک کرنے جو آ رہا ہے, وہ جو اٹیک کروا رہا ہے, مانگنے والا تو خود امریکہ ہے. تو وہ تھاٹ ہے وہاں پہ کہ جی دے آر تھنکنگ دیٹ دے میریڈ دا رانگ گائے. تو اس وقت سیویئر کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا تھا. تو وہ ایک اور پلیئر ایڈ ہوا اس ساری کہانی کے اندر. صرف وہ خفیہ سازشیں نہیں تھیں کہ جی پیلسٹینینز جو ہیں ان کو ان کی ٹریننگ نہ ہو جائے, اپنی ملٹری پاور نہ بلڈ کر لیں, اور بالفور ڈیکلیریشن کے بعد ہم جن یہودیوں کو یہاں آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے کہیں وہ لڑنے کے قابل نہ ہو جائیں, اپنا حق لینے کے قابل نہ ہو جائیں. تو 10% آبادی کو اسٹرینتھن کرتے 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 ساتھ میں انہوں نے اس پہ بھی کام کیا باقاعدہ. بالکل صحیح. تو آپ براڈر پکچر دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہولوکاسٹ, زائنسٹ موومنٹ اور یہودیوں کو ایک وطن دینے کی یہ وہ پیچھے سے چیز چلی آ رہی تھی, لیکن آج سے جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس طرح سے تیل سے مالا مال عرب ریاستوں کے درمیان میں انہوں نے اپنا ایک ایسا ایلائے جو ہے اس کا کیل گاڑ دیا جو ان کے انٹرسٹ یا اپنے مشترکہ انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. آپ اس کو ریلیجس ڈیبیٹ سے باہر نکل کے دیکھیں. جی ہاں بالکل, یہ امریکہ کی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بن جاتی ہے مڈل ایسٹ میں. صرف امریکہ کی نہیں, برطانیہ کی, یورپ کی, نیٹو فورسز کی, یہ جو سارے آج بھی دیکھیں نا, صرف امریکہ اکیلا نہیں ہے. امریکہ اکیلا جو ہے وہ فزیکلی سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ, آ کے لڑنے آ جاتا ہے. وہ 2025 کا کانفلکٹ ہو یا ابھی ایران وار ہو, برطانیہ پیسے دینے میں, جرمنی پیسے دینے میں, فرانس سپورٹ کرنے میں, اسٹریٹجک سپورٹ میں, اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے. جی ہاں, اسرائیل کو کندھا وہ لگا کے رکھتے ہیں. مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ یہ جو آئل رچ ریجن ہے اس کے اندر ہمارا ایک پریزنس قائم رہے, ہمارا ایک ایسا ایجنٹ موجود ہے, تو ہمیں اس کو سپورٹ کر کے رکھنا ہے کہ جو ہمارے انٹرسٹ کے لیے آگے کام کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کا جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا. وہ میں ابھی تفصیل سے تھوڑا بتاتا ہوں. اور فلسطینیوں کے لیے اس وقت سے لے کے اب تک وہ زمین تنگ ہو گئی, زمین تنگ ہو گئی. اچھا, اسرائیلی ریاست کا قیام پھر کیسے وجود میں آتا ہے؟ اس کے ارد گرد جو ہے وہ کیا چیزیں شیپ اپ ہو رہی تھیں؟ 39 سے 45 تک جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں لوگوں کا دھیان اور جگہ رہا. جرمنی نے رشیا کے اندر تک اور یورپین کنٹریز جو ہیں ان کو کس طرح سے وہ کیا, اور پھر امریکہ نے آ کے ایک سیویئر کا رول پلے کرتے ہوئے جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے, تو وہ دھیان بٹا رہا. اس دوران میں بھی فلسطین کے اندر یہودی جو ہیں وہ اپنے مشن اور اپنے ایجنڈے پہ مکمل طور پہ کام کرتے رہے, اور ان کو چھینا جھپٹی, دھونس دھاندلی جس طرح سے ان سے بن پڑا, وہ لینڈز ایکوائر کرتے چلے گئے کہ ہمارے پاس زیادہ تھا, کیونکہ انہیں یہ ایک بات کلیئرلی پتہ تھی کہ ہم آبادی میں ابھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح.
کہ آبادی اتنی تیزی سے ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے سارے جیوز کو ایک دم سے اکٹھا کر کے یہاں پہ ڈال دیں. وہ بھی ڈال دیں تو بھی مسلمان اور عرب ممالک کی آبادی زیادہ. اور دوسرا یہ بھی نہیں ممکن کہ ہم ان سے پولیٹیکل کسی ریزالو کے ذریعے کوئی ووٹنگ سسٹم کے ذریعے کوئی حل نکال سکیں. اور لینڈ بھی پھر ان کے پاس زیادہ ہے, تو انہوں نے یہ حل نکالا اس کا کہ جی لینڈ ہمارے پاس زیادہ ہوگی تو یہ کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے, جہاں مرضی جائیں, ہمیں نہیں پتہ, یہ جگہ چھوڑیں, یہ جہاں مرضی جائیں, یہ لبنان جائیں, یہ شام جائیں, یہ مصر جائیں. اور وہ پوری دنیا میں یہ ہوتا بھی رہا پھر اس کے بعد. تو وہ جو لینڈ زیادہ سے زیادہ زمین پہ قبضہ کرنے والی جو ان کی اسٹریٹجی تھی اس پہ وہ کاربند رہے. کالونیز بنانا, بلڈوز کر دینا, گاؤں کے گاؤں جو ہے ان کو آگے تنگ کرنا, لوگ وہ ہو جائیں. اور اس میں ایک انتہائی سیاہ چیپٹر بھی آتا ہے آگے, اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ہوا یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز جب بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کانفلکٹ والا ایریا جو ہے اس کا کوئی ریزالو ہونا چاہیے. تو اب یونائٹڈ نیشنز پوری دنیا کی قومیں اکٹھی ہو کے, وہ اس وقت تو اتنی بڑی نہیں تھی یونائٹڈ نیشنز, لیکن جو قومیں تھیں انہوں نے اکٹھے ہو کے جو فیصلہ کیا وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مضحکہ خیز فیصلہ تھا کہ جی 55% حصہ زمین کا جو ہے رقبے کا وہ دے دیا جائے اسرائیلی ریاست کو, اور 45% حصہ دے دیا جائے فلسطینیوں کو. فلسطینیوں کی, فلسطینی یعنی مسلمان اور عیسائی جو پہلے سے بس رہے تھے ان کی آبادی 80%, اور جو یہودی اس وقت تک 1917 سے لے کے اب تک کوشش کر کے وہ 20% حصہ ہی بن پائے تھے اس آبادی کا. تو وہ 20% کو دے دیا جائے 55%, اور باقی جو 80% ہیں ان کو دے دیا جائے 45%. اور جو یروشلم ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ زون ہوگا جس کو یونائٹڈ نیشنز مانیٹر کرے گا, اس کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے. اب دوسری جو اس کے اندر سب سے عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 55% ہے وہ ایکسکلوسیولی فار جیوز ہے, اس میں صرف یہودی رہیں گے. جو 45% ہے اس کے اندر مسلمان, عیسائی اور جو یہودی ہیں وہ بھی رہیں گے, وہ بھی رہ سکتے ہیں. اب یہ ایک ایسی پیشکش تھی جس کو کوئی بھی سین آدمی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ریاست دینی ہے تو 20% آبادی کو 20% حصہ دے دیں, 25 دے دیں, 30 دے دیں, کوئی تقسیم بنا لیں, وہاں کے لوگوں کی رائے لے لیں, ان سے پوچھ لیں. کسی نے فلسطینیوں نہ بالفور ڈیکلیریشن پہ برطانیہ نے پوچھا, نہ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے پوچھا. بس ان کا فیصلہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہوا میں معلق ہیں اور لوگ ان کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. بس شرم کا مقام ہے یونائٹڈ نیشنز کے بھی اس کردار کے اوپر. جی ہاں بالکل ایسا ہی. تو انہوں نے آل انکلوسیو کو 45% دیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا فلسطینیوں نے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ارد گرد کی جو مسلم ریاستیں تھیں جو پہلے اکٹھے تھے خود ہی پھر الگ ہوئے, سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑے ہو کے برطانیہ کا ساتھ دے کے الگ ہوئے تھے, انہوں نے بھی اس پہ کہا. جارڈن نے کہا جی یہ ہمیں قبول نہیں ہے, سیریا نے کہا ہمیں قبول نہیں ہے, ایجپٹ نے اپنی آرمیز جو ہیں وہ فوجیں داخل کیں اس کے اندر. اس کانفلکٹ کا فائدہ اٹھایا جیوز نے, یہودیوں نے, اس طرح سے کہ جو اپنی پیراملٹری فورسز ہیں اس پہ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم پہ اٹیک کر دیا انہوں نے. 48 والی جو وار ہے, 48 کی جو وار ہے, اس وار میں انہوں نے اپنے حق میں اس کو کیسے استعمال کیا. وہ سارے برٹش آرمی کے ساتھ رہ کر کے ٹرینڈ تھے, اسلحہ ان کے پاس بہترین تھا, وہ تگڑے تھے. اب دوسری طرف جو لوگ ہیں فلسطینی جو ہیں ان کو لڑنے سے پچھلے 30 سال میں کوشش کر کے دور رکھا گیا کہ ان کی ملٹری ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا اس کا رزلٹ سامنے آنے شروع ہو گیا. اور جو باقی ریاستیں ہیں وہ بھی پہلی جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئے تھے اور ان کے پاس ویپنری کیا تھی. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اپنے اسٹیورٹ ٹینکس اور یہ وہ چیزیں جو جتنا کاٹ کباڑ تھا وہ سارا بیچا تھا ان ملکوں کو, خاص طور پہ ایجپٹ کو. ایجپٹ نے اپنی فوجیں داخل کی. اب وہ جو فوجیں لے کے آئے ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھ میں جو بندوقیں وہ کام ہی نہیں کرتی. بالکل صحیح. آدھی کرتی ہیں آدھی نہیں کرتی. گن نے بلٹ لوڈ کر لی, اب چلا نہیں رہی, چلا دی اگلی لوڈ نہیں ہو رہی. باقاعدہ جو ٹینکس تھے ان کے ٹرٹس یا ان کی جو گنز تھیں ان میں اس طرح کے فلاز تھے ملٹیپل اس کے اندر یونٹس کے اندر کہ وہ ایک ہی طرف ٹرن کر سکتے ہیں. آپ ٹینک موو کر رہے ہیں وہ رائٹ ٹرن کر سکتا ہے, یعنی اس نے اگر واپس پہنچنا ہے 2 ڈگری تو اس نے پورے باقی جو ہے نا وہ 358 ڈگریز کا چکر لگا کے آنا ہے. تو اس طرح کا اکوپمنٹ جو امریکہ نے ڈمپ کیا یہاں پہ, اور وہ اکوپمنٹ لے کے یہ لڑنے آ گئے یہودیوں سے. لڑ نہیں سکتے تھے, ان کے پاس they were trained, they had the right equipment. تو وہ انہوں نے اس وار میں ان کا جو ہے وہ مسلمانوں کو پش کیا اور کرتے کرتے 78% ایریا جو تھا وہ ایکوائر کر لیا, قبضہ کر لیا. یعنی 55% کے علاوہ جب مسلمانوں نے ریزسٹنس شو کی تو انہوں نے اس کو بہانہ بنا کے 23% اور شامل کر کے 78% ایریا جو ہے وہ لینڈ کا اس کو اپنے اندر شامل کر لیا. تاریخ کا ایک اور سیاہ باب جو ہے وہ ہے ڈیئر یاسین میسیکر. اچھا,
دیر یاسین کے علاقے میں یہودیوں کی پیراملٹری فورس نے ایک گاؤں پہ، مختلف گاؤں پہ حملہ کرتے تھے، وہ ایک گاؤں پہ حملہ کیا اور وہاں پہ کوئی 150 سے 200 کے قریب لوگوں کو ایک ہی وقت میں جان سے مار دیا. تکلیف دہ ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو، ان خواتین کو سٹرپ نیکڈ کیا گیا، خواتین کو ریپ کیا گیا اور برہنہ کر کے ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا. یہ ایک ایسا پیغام تھا دہشت گردی کا باقی تمام مسلم جو وہاں پہ فلسطینی بسنے والے مسلم تھے مختلف آبادیوں میں کہ یہ ہوگا. اس خوف کے پیش نظر لوگوں نے پھر گاؤں کے گاؤں خالی کرنے شروع کر دیے. جو 78% کے اندر بھی آتے تھے وہ شرنک ہونے شروع ہو گئے. آپ امیجن کریں کہ یونائٹڈ نیشنز نے تقسیم کرتے ہوئے کیسی تقسیم کی. یونائٹڈ نیشن نے اس کے 7 میجر ٹکڑے کیے. 7 میجر ٹکڑوں میں 55% کو 3 حصوں میں ایک جگہ پہ جوڑ دیا. صحیح. اور فلسطین کی جو ریاست تھی اس کو 4 مختلف ٹکڑوں میں جوڑ دیا جو آپس میں فزیکلی بھی اٹیچ نہیں تھے. لیٹر آن وہ جو 78% حصہ ان کے حصے میں ہے اس میں انہوں نے، یہودیوں نے اس کو شرنک کر کے یہ غزہ سٹرپ اور ویسٹ بینک اور اس طرح سے وہ ان کو کناروں پہ لگا دیا، بالکل بند کر دیا اور 78% پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو اس کو عرب میں ایک انتہائی آنسوؤں سے بھری داستان ہے. یہ اسے نقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا لٹرل مطلب جو ہے وہ ہے کیٹاسٹرافی. ٹھیک. اور وہ یاد کرتے ہیں، آج بھی روتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر، ہمارے دل بھی خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور ارد گرد کی ریاستیں جو ہیں انہوں نے کوشش کی تو وہ بھی اس میں مار کھائی انہوں نے. اور اس ساری لڑائی میں ایون یہ تک ہوا کہ کچھ مسلم ممالک نے فلسطین کی جو لینڈ تھی وہ بھی اپنی ریاست کا حصہ بنا لی. صحیح. وہ اب اس تفصیل میں ہم ابھی کیا جائیں، ابھی تو ہم یہودیوں کا اور یروشلم کی جو تاریخ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو یروشلم جو انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا اس پہ بھی اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا اور جو لینڈ فلسطینیوں کو دی جانی تھی اس پہ بھی وہ قابض ہو گئے. اب جنرل امپریشن یہ ہے لوگوں کا کہ جی شاید فلسطین جو ہے وہ کسی خاص جگہ پہ بسنے والے لوگوں کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی سرکار نہیں ہے، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. جو لوگ غزہ اسٹرپ میں، ویسٹ بینک میں، ان جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ ہم امیجز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. اس کے علاوہ فلسطینی جو ہیں وہ یہودیوں کے جو زیر تسلط علاقے ہیں ان میں بھی بستے ہیں. ان کے بھی الگ الگ 4 مختلف کارڈز بنائے ہوئے انہوں نے. وہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ان کارڈز کے کلرز ہیں اور وہ کلر جو ہے کارڈ کا وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کے اختیارات کتنے ہیں. صحیح. آپ ووٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کتنے ایریا میں موو کر سکتے ہیں، آپ کس طرح کی جاب لے سکتے ہیں. یعنی اپنے رہائشی علاقوں کے اندر بھی جو فلسطینی بس رہے ہیں ان کو بھی وہ ایک طرح سے کنسنٹریشن کیمپ کے اندر رکھا ہوا انہوں نے. بالکل صحیح. اسی لیے اس ساری ایکٹیویٹی کو اپارتھائڈ کا نام بائی ڈیفینیشن دیا گیا. بالکل صحیح. وہ جو 4 مختلف رنگوں کے کارڈ ہیں اس میں آپ سمجھ لیں کہ جی 4 رنگوں کے جو کارڈ ہیں ان میں سے ایک کے پاس زیادہ اختیار ہے، دوسرے کے پاس کم ہے، تیسرے کے پاس اس سے کم ہے، چوتھے کے پاس اس سے بھی کم ہے. آپ موو کر سکتے ہیں ان کارڈز میں، اوپر سے نیچے کو کر سکتے ہیں، نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے آپ. وہ کسی صورت میں امپروو نہیں ہوگا. بالکل صحیح. آپ یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں غزہ جا کے رہنا چاہتا ہوں، اب غزہ سے واپس نہیں آ سکتے. تو یہ اپارتھائڈ یا یہ ظلم کی حد نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں اس سے بری ریاست کا تصور بھی کرنا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے. اور جواد جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اس کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کہانی کو نہ آنے والی نسل نہ موجودہ لوگ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ایسا کہ یہ ہوا کیا. لوگوں کو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں پڑھاتا بھی ہوں وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پہ، تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا فلسطین کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطین ایک ملک ہے اور وہ شاید اسرائیل کے ساتھ ان کی جنگ اور اسرائیل بہت ظلم کرتا ہے. یعنی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ ریاست جو فلسطین تھی وہ اسرائیل کی ریاست بن گئی. یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. فلسطین کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی نہیں. فلسطینی اپنے نمائندے نہیں چن سکتے، فلسطینی اپنا سسٹم ڈپلوائے نہیں کر سکتے. کوئی نظام نہیں ہے. جو کٹا پھٹا نظام ہے، جو فلسطینی اسرائیل کے اندر بستے ہیں وہ اسرائیلی نظام اس کے تحت آپریٹ کرنے پہ مجبور ہیں. ووٹ وہ نہیں کر سکتے، وہ ان کا رائٹ نہیں ہے. ایون یہ تک ہے کہ وہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اسرائیلی حکومت یہ طے کرے گی کہ جی کیا آپ اس فیملی میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ شادی کرنے سے کہیں یہ پولیٹیکلی اسٹرینتھن نہ ہو جائیں. مطلب اس قدر وہ کنٹرول ہے، اس قدر ان کا کنٹرول ہے اور اس قدر ظلم ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جنرلی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو اتنا ڈیٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کریں کہ فلسطین کے ساتھ اصل میں ہوا کیا. جی ہاں، جب میس کمیونیکیشن اور باقی جو جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہی ان لوگوں کا ہے تو یقیناً یہ کوشش پھر بنتی ہے کہ لوگوں کو آلٹرنیٹ ورژن
ایک جو درست ورژن ہے ہسٹری کا اور کرنٹ افیئرس کا وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. دیکھیں اس سنو ہسٹری کی جو بنیاد ہے وہ ہم نے اس پہ بات کر چکے ہیں, اپنے ویوز کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جو نیریٹو جو ویسٹ بلڈ کر رہا ہے اس نیریٹو کے علاوہ بھی ایک نیریٹو ہے جو کہ زیادہ درست ہے, یہ بائسڈ نیریٹو ہے. تو ہم یہ اسی کوشش کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا فلسطینی ریاست کو کنورٹ کر کے اس میں امریکہ برطانیہ سب کے کردار پہ ہم نے بات کی. وہاں پہ اسرائیل بن گیا. بن گورین نے جب اس کا اعلان کیا 1948 میں کہ ہم جی ایک اسرائیلی ریاست کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں, تو اس میں تھیوڈور ہرزل کی تصویر اس کے پیچھے لگی. بالکل ٹھیک, جو ان کے بانی کے طور پہ ان کے بانی کے طور پہ یا اس کی تھاٹ کو لے کے چلتے ہیں. وہ اس کا جو ایک آئیڈیا تھا اور اس کے لیے جو اس کی ایفرٹ تھی اس کو اس طرح سے خراج تحسین انہوں نے پیش کیا کہ اس اناؤنسمنٹ میں تھیوڈور ہرزل کی پکچر اپنے پیچھے لگا کے اس کو اناؤنس کیا. اور اس کے بعد جو مظالم ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. پھر 6 days وار ہے, پھر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ظلم. اور یہ نہیں کہ 1948 میں وہ 78% پہ رک گئے, یہ کانسٹنٹلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ 1 انچ 2 انچ 4 انچ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر جتنا حصہ اندر کیا جائے تاکہ وہ جگہ فلسطینیوں پہ تنگ ہو سکے اور یہ جہاں مرضی جائے. جب اس طرح کی زیادتی کسی قوم کے ساتھ ہو کہ اس کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی, ان کی شناخت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو, پیلسٹینینز کس پاسپورٹ پہ ٹریول کریں, کس کو ووٹ کریں, وہ نہیں ہے نا کوئی بھی رائٹ. تو وہ پھر ریزسٹنس کی شکل میں اپنی بقا کی ریزسٹنس ہے, یہ اس کے لیے کوشش ہے. اور اس کوشش میں وہ 1948 سے پہلے 1948 کی جنگ 1948 کے بعد وہ لگے ہوئے ہیں, ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں. اب میں تو کبھی کبھار اس بات پہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں یا جو ان کا کام ہے اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور امداد کے بغیر ان کا کیسے کام چل سکتا ہوگا. تو یہ جو مسلم ممالک ان کو امداد بھیجتے ہیں اس کے ذریعے ان کا یہ روزمرہ کا چلتا ہے. اور ریزسٹنس پولیٹیکل موومنٹ یا فزیکل موومنٹ ان میں وہ اپنی سی کوشش کرتے رہے ہیں, کرتے آئے ہیں. اور اگر وہ 1 قدم کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر 10 قدم ظلم بڑھ جاتا ہے. جی ہاں صحیح. اور یہی صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت دنیا. اور وہ ریزسٹنس تو شاید کسی اور بڑے حق کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ اپنی شناخت بھی نہیں, وہ تو زندہ رہنے کی ریزسٹنس ہے, زندہ رہنے کا حق مانگ رہے ہیں. وہ زندہ رہنے کا حق مانگ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو بدماش ہے اسرائیل, وہ کیا کر رہا ہے, اس پورے خطے کو آج ہمارے سامنے ہے, پورے خطے کو اس نے اس میں آگ میں جھونک دیا ہے, جنگ میں شامل کر لیا ہے. مسلمانوں کے سامنے لا کے کھڑا کرنے میں وہ باز نہیں آ رہا. وہ وہاں سے ایران پہ الزام لگانے کے لیے دیگر مسلم ممالک میں بھی اٹیک کر رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح الزام ان پہ لگ جائے اور یہ بات ایسی پھیل جائے اور جنگ جو ہے یہ جنگ پھیلتی چلی جائے. کیونکہ اس کو اپنے ارد گرد تمام ریاستوں میں سے کوئی ریاست سٹیبل نہیں چاہیے. سٹیبل بھی نہیں چاہیے. اور شاید گریٹر اسرائیل والی جو بات ہے وہ بھی اس کا ہی یہ تھنگز ان موشن ہے اسی کے لیے. دیکھیں گریٹر اسرائیل کے لیے جب بھی وہ باہر نکلے گا, اپنے پاؤں مزید پھیلانے کی کوشش کرے گا, تو باقی لوگ ریزسٹ کریں گے. تو اگر وہ سٹیبل ہوں گے تو وہ ریزسٹ کر سکیں گے. لیکن اگر وہ سٹیبل نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے, وہ دندناتا پھرے اس علاقے میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آج کی جو صورتحال ہے, اس تک اسرائیل کے وجود میں آنے تک کا جو قصہ ہے, جو اس کا پورا پیٹرن ہے, وہ ہم نے آج انفولڈ کیا ہے. بالکل ٹھیک. ہم یروشلم کی ہسٹری سے اسرائیل کے قیام تک اپنے ناظرین کو لے آئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ کانفلکٹ بھی آن گوئنگ ہے اور مظالم تو ہم آئے روز دیکھتے ہیں, تو اس کی آگے گریٹر اسرائیل کی طرف اس کی موومنٹ کیسے جاری ہے یہ ہم اگلی نشست میں اس کے اوپر بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.